السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ناول عزم بائی عبدالاحد کا یہ 7واں چیپٹر ہے۔ میرے اندر کچھ بدل چکا ہے، کچھ ہے جو پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں تھک گئی ہوں دوسروں کے بنائے گئے اصولوں پہ جیتے جیتے۔ اب دوبارہ سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، اب دوبارہ سو جانے کا وقت گزر چکا ہے۔ ابھی تو وقت ہوا ہے اپنی جبلت پہ بھروسہ رکھنے کا، آنکھیں بند کرنے کا اور اڑ جانے کا۔ اب وقت ہے کہ میں کوشش کروں، کشش ثقل کو جھٹلانے کی۔ میں سوچتی ہوں کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کشش ثقل کو جھٹلانے کی۔ مجھے الوداع کہہ دو، میں کشش ثقل کو جھٹلا رہی ہوں اور تم مجھے کبھی نیچی نہیں لا سکو گے۔ میں تھک گئی ہوں حدوں کو مانتے مانتے، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ حدیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں شاید کبھی نہیں بدلتی، مگر جب تک میں کوشش نہیں کروں گی میں کیسے جانوں گی؟ بہت عرصے سے میں ڈر رہی تھی اس پیار کو کھونے سے جس کو میں کب سے کھو چکی، اور ایسا پیار ہی کیا جو بہت بڑی قیمت چکانے کے بعد ملے۔ اب وقت ہے کہ میں کشش ثقل کو جھٹلاؤں۔ یہ عافیت زندگی کے اس خفیہ ہال کا منظر ہے، وہی 3 دروازوں والا ہال جو عافیت زندگی کی بیسمنٹ میں واقع ہے۔ لفٹ اپنے مخصوص آواز کے ساتھ نیچے اتری۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو نیلوفر لفٹ سے باہر قدم بڑھانے لگی۔ اس نے کالا لیڈیز کوٹ پہنا ہوا تھا اور سکن ٹائٹ پینٹ بھی۔ ہاتھوں میں اس کے فیشن نیٹ گلوز تھے اور پیروں میں اونچی کالی ہیلز۔ کالے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اندر سے اس کی کالی شرٹ نمایاں ہوتی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ سامنے والی دیوار پہ 3 دروازے تھے۔ خلاف معمول اس نے آج بیچ والے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ آج یہاں ملاقاتی کمرے میں جانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ دروازے کے بالکل قریب آ کے وہ رک گئی۔ اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب کھنگالی، اس میں سے ایک طے شدہ سفید ماسک نکالا۔ ماسک کی تہوں کو کھول کے اس نے اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ اس کا پورا چہرہ ڈھک چکا تھا۔ آنکھوں کی طرف 2 سوراخ تھے جن کے تحت وہ دیکھ سکتی تھی۔ ناک کی طرف 2 سوراخ تھے جن کے تحت وہ بآسانی سانس لے سکتی تھی۔ اس نے لوہے کے بنے ہوئے سرڈ نوب پہ ہاتھ رکھا، اسے گھما کے کمرے کے اندر جانے لگی۔ اس کمرے میں لال بتیاں جلی ہوئی تھیں۔ کمرے میں 2 بھاری جسامت والے مرد کھڑے تھے جنہوں نے کالی شرٹس پہنی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ہنٹرز تھے۔ کمرے میں 2 نوجوانوں نڈھال پڑے ہوئے تھے جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسم پہ شرٹس نہیں تھی اور حال بے حال تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ ان کے جسم پہ گہرے اور موٹے زخم بھی تھے، جسم جگہ جگہ سے خون آلود تھا۔ 2 اپنے سفید ماسک کے پیچھے ہی مسکرا دیے۔ ان کے تڑپتے وجود کو دیکھ کے اس کی روح کو تسکین ملتی تھی۔ انہیں یوں تکلیف میں بلکتا پا کے اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ یہ 6 سال پہلے کا منظر ہے۔ نیلوفر اپنے ایک کمرے کے کرائے کے اپارٹمنٹ میں سوئی پڑی تھی۔ کمرے کا حال بے حال تھا، الماریاں کھلی ہوئی تھیں، کپڑے الماریوں سے باہر نکلے ہوئے تھے، جگہ جگہ ریپرز تھے، دھول مٹی کی ایک موٹی تہہ زمین پہ جمی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہفتوں سے اس کمرے کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ اس کی آنکھ کمرے کے اندر آتی تیز دھوپ سے کھلی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ رات بھر روئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے اپنا موبائل اٹھایا۔ وقت دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اسے ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، لیکن وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ اس نے ہسپتال مزید دیر سے جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنا موبائل کھولا اور سیدھا فیس بک پہ گئی۔ فیس بک پہ وہ کسی جنید کی آئی ڈی کھولنے لگی۔ اس کی آئی ڈی کھولی تو سامنے اس کی تصویر تھی۔ وہ ہُوبہو سا مرد تھا اور شیروانی ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دلہن کھڑی تھی جس کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکان تھی۔ نیلوفر چہرے پہ اداس مسکراہٹ اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس کی محبت کی کہانی بھی ادھوری رہ گئی۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے یک طرفہ محبت میں گرفتار ہونے کی؟ اس نے سوچا۔ سب زندگی میں آگے بڑھنے لگے تھے، اس کے سارے ساتھی، سارے کلیگز، سب دنیا کو فتح کرنے مصروف تھے۔ بس وہی تھی جو زندگی میں پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن بڑھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اداس تھی، غمگین تھی۔ وہ اپنی زندگی سے اکتانے لگی تھی۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ اسی طرح کی زندگی گزارتے۔ اس کو پچھلے ہفتے والی بات یاد آئی جو اس کے اسپتال میں کام کرنے والی نرس نے اس سے کہی تھی۔ نیلوفر نے آنکھیں تکلیف سے میچ لی۔ یہ احساس کہ وہ بیکار، ایک فیلئر ہے، یہ احساس اسے بے پناہ تکلیف دیتا تھا۔ میں تمہارے زوال کی ذمہ داری لیتی ہوں انسپکٹر عادل۔ اسے یاد آیا۔ اسے 14 سالہ نیلوفر کا وہ جملہ یاد آیا جو اس نے سالوں پہلے انسپکٹر عادل کو کہا تھا۔ نیلوفر کے چہرے پہ نفرت جھلکنے لگی تھی۔ ماضی میں اس کے وجود پہ لگایا گیا ہر ایک زخم تازہ ہونے لگا تھا۔ تم اب تک واپس نہیں گئی؟ تم اب تک اسے اس کے زوال تک نہیں پہنچا سکی؟ سب زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں سوائے تمہارے۔ وہ خود سے کلام کر کے خود کو اپنی نااہلی یاد دلانے لگی۔ ہر طرف سوگ گھلا ہوا تھا۔ فضا میں خاموشی مغموم تھی جو کہ دل پہ کانٹوں کی طرح چپتی تھی۔ نیلوفر ہمت جمع کر کے بستر سے اٹھی۔ غسل خانے جا کے اس نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ بالوں کو لاپرواہ سے جوڑے میں قید کر کے وہ گھر سے باہر نکلی۔ چہرے پہ اس کے ہلکا سا میک اپ بھی نہ تھا۔
وہ حال کی نیلوفر سے بالکل الگ تھی، نہ چال میں روب تھا، نہ سینہ تنا ہوا تھا، کندھے شل تھے، آنکھیں بے جان تھیں۔ رکشا عافیت زندگی سے باہر اترا۔ پیسوں کی بھیت بھاؤ کر کے وہ عافیت زندگی کے پرتعیش عمارت میں داخل ہوئی۔ اٹینڈنس لگوانے وہ اسپتال کے ناظم کے کمرے میں گئی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی کرسی پہ حال کی نیلوفر براجمان تھی۔ کمرے کے اندر جوان سا دکھنے والا ہسپتال کا ناظم تھا۔ نیلوفر کی آہٹ پہ اس نے منہ اوپر اٹھا کے نہیں دیکھا، بس کسی پیپر پہ کچھ لکھتا گیا۔ معذرت مسٹر دورانی، میں لیٹ ہو گئی ہوں، نیلوفر نے روکھے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سنتی دورانی نے اپنی گردن اوپر اٹھائی۔ دورانی اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں تفتیشی سی تھیں۔ تم رات بھر روئی ہو نا نیلوفر؟ دورانی نے نرمی سے پوچھا۔ نیلوفر خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اس بات پہ کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ دورانی نے پیپر سے توجہ ہٹائی، کرسی سے ٹیک لگائی اور ہاتھ سے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو نا نیلوفر، دورانی نے سنجیدگی سے کہا تو نیلوفر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں۔ تمہارے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم مکمل ٹوٹ چکی ہو۔ دورانی کی آواز دھیمی تھی۔ وہ گردن نیلوفر کی طرف بڑھا کے بولا۔ چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی، انداز مسکا لگانے والا تھا۔ تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری بس ہو گئی ہے نیلوفر، تمہاری برداشت ختم ہو گئی ہے، تم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ دورانی کے انداز میں مصنوعی ہمدردی تھی۔ نیلوفر کی آنکھیں اچانک سے اداس پڑیں، چہرے پہ چھائی سرد مہری چھٹنے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کے دورانی کو دیکھا جس کے چہرے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ گہرے افسوس میں مبتلا ہو۔ سر پلیز، میں آپ کی آفر قبول نہیں کر سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، نیلوفر نے ہاتھ اٹھا کے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ دورانی سرنفی میں ہلانے لگا۔ یہ صرف کوئی آفر تھوڑی ہے، یہ تمہاری ہر مشکل کا حل ہے۔ تمہارے پاس دولت ہوگی، تمہارے پاس طاقت ہوگی، تم ایک مضبوط عورت بن سکو گی۔ کیا تم ان لوگوں کا حشر نشر بگاڑنا نہیں چاہتی جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم ڈھائے؟ دورانی ہر ایک الفاظ پہ زور دیتے ہوئے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ الفاظ نیلوفر کی کانوں سے گزر کے سیدھے اس کے دل میں داخل ہوتے تھے۔ میرا دل دو حصوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک حصہ چاہتا ہے کہ میں ان سب کو تڑپا تڑپا کے ماروں۔ جس طرح سے انہوں نے میرے اپنوں کو چھینا، اسی طرح سے میں بھی ان کے اپنوں کو چھینوں۔ جس طرح سے انہوں نے میری دولت لوٹی، میں بھی ان کی دولت لوٹوں۔ میں ان سب کو برباد کر دینا چاہتی ہوں۔ نیلوفر کا وجود غصے سے ابلنے لگا تھا۔ دورانی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ نیلوفر کے منفی جذبات کو ہوا دینے میں کامیاب ہوا تھا۔ مگر دوسرا حصہ ڈرتا بھی ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اگر اپنے نفس کو بیچ کے بھی میں کبھی خوش نہ ہو سکی تو؟ اگر میں جرائم کی دنیا میں آ کے مطمئن نہ ہو سکی تو؟ اور بھی بہت چیزیں تھیں جو نیلوفر کو روکے ہوئے تھیں، لیکن وہ ان سب کا ذکر دورانی کے سامنے کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یقین کرو نیلوفر، بس ایک قدم بڑھانے کی دیر ہے اور تمہارے پاس بے تحاشا طاقت ہوگی، تم دولت کے پہاڑوں پہ راج کرو گی نیلوفر۔ دورانی بھی نیلوفر پہ اتنی جلدی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن آپ مجھے بتاتے بھی نہیں کہ آخر ادھر ہوتا کیا ہے، ایسا کیا ہے جس سے مجھے اتنی طاقت اور دولت ملے گی؟ نیلوفر کو تجسس ہوا۔ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو یہ تمہارے مجھے ہاں کہنے کے مترادف ہی ہوگا، پھر تم جرائم کی دنیا میں شامل ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد صرف موت ہی تمہیں اس دنیا سے آزاد کر سکے گی۔ دورانی کا انداز شفاف تھا۔ نیلوفر نے بے اختیار جھرجھری لی۔ کیا اس کام میں بہت قتل و غارت ہے؟ نیلوفر کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ قدم بڑھانے کے لیے مان گئی تھی۔ مسٹر دورانی نے اپنی گردن اوپر نیچے ہلائی۔ یہ کام قتل و غارت سے بھی بدترین ہے۔ ہر انسان یہاں غربت میں دھت لاچارگی کی زندگی گزار ہے۔ اگر ہم ان میں سے چند کی زندگی چھین لیں تو اس میں کیا حرج؟ کھانے کو ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، انہیں مار کے ہم تو الٹا ان کی مشکلات ہی آسان کر رہے ہیں۔ دورانی مزے لینے والے انداز میں نیلوفر سے کہے جا رہا تھا۔ نیلوفر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کبھی بھی قاتل نہیں بن سکتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی ایسی پرورش ہی نہیں کی تھی وہ یوں قاتل بن جائے، کبھی نہیں۔ میں قاتل بن جاؤں گی، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکوں گی۔ نیلوفر آنکھوں میں بے چینی لیے بولی تو دورانی مسکرایا۔ سب اٹھا لیتے ہیں، ہم سب سالوں سے اٹھاتے آ رہے ہیں، پتہ ہے کیا؟ ہم اس عام سی دکھنے والی عوام سے کئی گنا مضبوط ہیں۔ یہ بوجھ ہی تمہیں ہر مصیبت سے لڑنے کے لیے تیار کر دے گا۔ تم ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط اور ایک طوفان سے بھی زیادہ خطرناک بن جاؤ گی۔ تم ایک دفعہ قدم تو بڑھاؤ، دنیا تمہارے سامنے سجدہ کرنے لگے گی۔ تم جو بولو گی وہ تمہارے سامنے ہوگا۔ نیلوفر ایک دفعہ پھر سے قائل ہونے لگی تھی۔ یہ دنیا، یہ باتیں، یہ اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس دنیا میں کشش سی تھی۔ وہ اس دنیا کو آزمانا ضرور چاہتی تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک خلش سی اب بھی باقی تھی۔ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے۔ نیلوفر اٹھ گئی۔ دورانی کے چہرے پہ میں نے خیز مسکراہٹ بکھری۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا آدھے سے زیادہ کام تو ہو چکا تھا۔ حال میں واپس آتے ہیں۔ ویڈیو بنانا شروع کرو۔ اس لال بتیوں میں نہاتے کمرے میں نیلوفر کی آواز گونجی تھی۔ اس نے زمین پہ پڑا ایک ہنٹر اٹھایا۔ آنکھوں میں دہشت زدہ کر دینے والا تاثر لیے وہ ان کی طرف پڑی۔ نیلوفر کو دیکھتے ہی وہ نوجوان ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ نیلوفر ان کے سرہانے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں جنون لیے وہ کچھ دیر ان کو تکتی رہی۔
بے بس نوجوان اب لرزنے لگے تھے۔ نیلوفر اب پوری قوت سے ان دونوں کے اوپر ہنٹر سے وار کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی انہیں ہنٹر سے پیٹتی گئی۔ وہ نوجوان تڑپ تڑپ کے چلا رہے تھے، نیلوفر سے آزادی کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آوازیں اس کمرے کے ظالم دیواروں میں ہی دب جانے والی تھیں۔ نیلوفر ان کے اوپر ہنٹر برسائے جا رہی تھی، ان کے اندر بھڑکتی جو نادیدہ آگ تھی اس میں وہ ٹھنڈی پڑنے لگی۔ جو ہی وہ تھم گئی، اس نے ایک جھٹکا کھایا۔ وہ ہنٹر زمین پہ پھینک کے اب اپنے سامنے اوندھے لیٹے ہوئے خون میں نہائے نوجوانوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے 2 قدم پیچھے بڑھائے، ماسک اپنے چہرے سے جدا کیا۔ اس ڈاکٹر کو ویڈیو کے ساتھ ان کی لاشیں بھی بھیج دینا، نیلوفر نے ان بے جان نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، اس کی پیشانی پسینے میں ڈوب چکی تھی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اپنے چہرے پہ جھلکتا پسینہ صاف کیا۔ آنکھوں میں بے چینی سی تھی، روح میں اضطراب نے قدم جمائے تھے۔ اس نے ایک ہاری ہوئی سانس خارج کی اور لفٹ کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا، آسمان پہ چھائے سرمئی بادلوں کے باعث یہ شام کا سما لگتا تھا۔ سورج بھی ان بادلوں کی اوٹ پہ چھپے بیٹھا تھا۔ بادل اسلام آباد کو سورج کی تپش سے بھری کرنوں سے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ مناز نے اپنی گاڑی ایک کمرشل مکان کے سامنے پارک کی۔ اس مکان کے اندر کچھ تعمیراتی کام جاری تھا۔ یہ علاقہ بھی کمرشل لگتا تھا، یہاں پہ کافی برانڈز اور سٹورز وغیرہ موجود تھے۔ مناز اپنی گاڑی سے اتری اور عمارت کے اندر قدم بڑھانے لگی۔ وہ کافی مختلف سی نظر آتی تھی۔ اس نے آج سفید جوڑا پہنا ہوا تھا جس پہ نفیس کام ہوا تھا۔ کام ہلکا تھا مگر کافی حسین تھا۔ آنکھوں میں اس نے کالا چشمہ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں سنہرا پرس تھا۔ اس کے چہرے کی خال کافی نکھری نکھری سی لگتی تھی۔ بھوری پشمانہ شال آج بھی اس نے کندھے پہ گرائی ہوئی تھی۔ یہ ایک چیز تھی جو اس کے بارے میں کبھی بھی بدلنے نہیں والی تھی۔ مناج کی چال میں اب کچھ مختلف سا تھا۔ وہ اب اتنی بے جان اور ڈھیلی نہیں تھی۔ اس کے کندھے باہر کی طرف اٹھ گئے تھے، اس میں واضح تبدیلیاں تھیں۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہوئی تو وہاں حسام کھڑا کسی مزدور کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ کام کے باعث بل تھے۔ مناج کو دیکھتی اس کے چہرے کے بل ڈھیلے ہوئے، وہ یقیناً اسی کے منتظر تھا۔ مناج چہرے پہ پھیکی مسکراہٹ لیے اس کی طرف پڑی۔ رسمی الیکس لیک اور حال چال دریافت کر کے مناج مدعے پہ آئی۔ جی حسام، کیا ضروری بات تھی جو کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا تھا؟ مناج نے اپنی روایتی مشینی طرز میں حسام سے پوچھا۔ میرے پاس کچھ دلچسپ آئیڈیاز تھے اس جگہ کے حوالے سے جن کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ حسام نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک پیپر کھولا، ساتھ ہی اس کی ایک ٹیبل تھی جس پہ اس نے وہ پیپر بچھا دیا۔ پیپر پہ ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔ آپ نے جس طرح سے مجھے بتایا، میں سمجھ سکتا ہوں یہ ادارہ ایک خطرناک کام کرنے جا رہا ہے۔ یہ آرگن مافیا اور ہیومن ٹریفکنگ مافیا کو منظر عام پہ لانے میں کام کرے گا۔ اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہرر کے سٹاف کو ایک ممکنہ حد تک خطرہ لاحق ہے۔ اسی حوالے سے میں نے کچھ چیزیں بھی سوچی تھیں۔ حسام نے اب پیپر پہ بنی ڈرائنگ کے ایک مختصر حصے پہ انگلی رکھی۔ مناج کی دلچسپی بھی بڑھنے لگی۔ بہمیں اکٹھے کرتے اس نے اپنی نظریں ڈرائنگ پہ مرکوز کیں۔ ہرر کے آفس کے پچھلے حصے میں ایک بینکر بنوانے کا سوچ رہا ہوں، ایک فائر پروف اور بلٹ پروف بینکر۔ مناج مدھم سا مسکرائی، آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ اس کے بارے میں پہلے کیوں نہ سوچ سکی؟ اس بینکر کو میں بہت احتیاط سے بنواؤں گا۔ اس میں وینٹیلیشن کا انتظام کیا جائے گا۔ اسی بینکر میں کچھ خفیہ شیلفز انسٹال کروانے کا بھی سوچ رہا ہوں جن میں آپ حساس معلومات محفوظ کر سکتی ہیں۔ یوں اگر کوئی آفت ہرر کو اپنی لپیٹ میں لے گی تب بھی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ اگر آپ حامی بھرے تو میں بھی سے ہی کام شروع ہو جائے گا۔ حسام نے مناج کو دیکھا جو کہ حسام کو متاثر کن نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مجھے اس سب کا پہلے سے سوچنا چاہیے تھا۔ آئندہ اگر کوئی تبدیلی کرنی ہوئی تو مجھ سے پوچھے بغیر کر دیجیے گا۔ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ حسام زیر لب ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنی ٹیم کو ہدایات دے دیتا ہوں۔ مناج حسام سے 2 قدم پیچھے گئی۔ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ مزدوروں کو کام کرتے دیکھنے لگی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اگر اسے اس مقصد کو حاصل کرتے ہوئے اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ دے دے گی، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دے گی۔ حسام مزدوروں کو ہدایات دے کے واپس سے مناج کی طرف بڑھا۔ مناج، میں نے آپ سے کچھ اور بھی پوچھنا تھا۔ مناج حسام کی طرف متوجہ ہوئی، جواب طلب نگاہ اس نے حسام پہ ڈالی۔ حسام نے ایک گہری سانس خارج کی۔ کیا میں بھی ہرر کا حصہ بن سکتا ہوں؟ مناج کو پہلے ایک جھٹکا لگا، چہرے پہ حیرانی، آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اب حسام کو دیکھنے لگی۔ حسام چہرے پہ جواب طلب سا متاثر لیے مناج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 6 سال پہلے کا منظر ہے۔ نیلوفر کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں گرائے درانی کے ان الفاظ کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ کیا اسے یہ آفر قبول کرنی چاہیے تھی؟ کیا واقعی اس آفر سے اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ کیا اس آفر کو قبول کرنے کے بعد وہ خوش اور مطمئن ہو سکے گی؟ وہ یہی سوچے جا رہی تھی، دل میں خدشات بھرے ہوئے تھے۔ نیلوفر نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ان بند آنکھوں کے پیچھے وہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان بند آنکھوں کے پیچھے ایک منظر لہرا رہا تھا۔ وہ 14 سال کی تھی، اپنے گھر کے باہر اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ شدید غصے کے باعث اس کی گوری رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔ گھر کے دروازے پہ 2 عمر رسیدہ مرد کھڑے تھے جو اس کا راستہ روکے ہوئے تھے۔
وہ اس کے چچا تھے۔ نیلوفر کی نگاہوں میں طیش بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے لگتا تھا جیسے وہ ان دونوں مردوں سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ ان کا قتل بھی چاہے تو کر دیتی۔ تم لوگوں نے مجھ سے میری چھت چھینی ہے، میں تم سب کو بتا رہی ہوں، میں تم لوگوں کو آگ لگا دوں گی، میں تم سب کو برباد کر دوں گی۔ آنکھیں اشک بار، چہرہ لال، اونچی اونچی آوازوں میں دھمکیاں دے رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ طاقت کے بل پہ اس کے چچا اس گھر پہ قبضہ کر چکے تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد میرے چچاؤں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور طاقت کے زور پہ مجھے اور میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ تم اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ در بدر بھٹکتی رہی تھی۔ تم پولیس سے انصاف کی بھیک مانگتی رہی، مگر کسی نے تمہارا ساتھ نہ دیا۔ نیلوفر، تمہارے اوپر ظلم کی شروعات تمہارے گھر سے ہوئی تھی۔ حال کی نیلوفر خود کلامی کرتے ہوئے خود کو وہ سب یاد دلانے لگی تھی۔ چہرے پہ تکلیف اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے دوسرا منظر لہرانے لگا۔ 14 سالہ نیلوفر پولیس اسٹیشن میں کھڑی تھی۔ انسپکٹر عادل اپنی کرسی پہ لمبی تان کے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر میں پولیس کے لباس میں ملبوس ایک عورت نیلوفر کی ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے آئی۔ ان کا حال بے حال تھا، چہرے پہ گہرے زخم تھے، چال بجھی ہوئی تھی۔ 14 سالہ نیلوفر وہ دیکھتے ہی شل رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ تم دونوں ماں بیٹی کو اپنا سبق سیکھ لینا چاہیے۔ عادل مسکرانہ انداز میں تبصرہ کرنے لگا۔ اب کوئی احتجاج کرنے کا سوچنا بھی مت، بہت برا حال ہوگا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں سرخی در آئی، اس نے نظر عادل پہ ڈالی۔ عادل تعجب سے اس 14 سالہ لڑکی کو دیکھنے لگا، اسے ان نظروں سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا تم نے میری ماں کے ساتھ؟ وہ حلق کے بل چلائی، تیز قدم بڑھاتے اس کی ڈیسک کی طرف گئی۔ وہ عادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا اس لڑکی کے انداز میں جو عادل کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہم تم لوگوں کے سامنے مجبور ہیں، لیکن میں واپس آؤں گی، میں تمہیں برباد کرنے واپس ضرور آؤں گی، 2 ٹکے کے انسپکٹر۔ وہ حلق کے بل چلاتے انگلی اٹھاتے اسے بولی۔ اب عادل سے برداشت نہ ہوا، وہ کھڑا ہوا اور سپاہیوں پہ حکم جاری کرنے لگا۔ تم تھک ہار کے میڈیا پہ گئی، تم ایک چھوٹے سے چینل نے تمہیں سہارا دینا چاہا، تم اور تمہاری ماں نے چچاؤں کے خلاف احتجاج کیا، لیکن انہوں نے اس ظالم انسپکٹر کی مدد لی، تمہاری ماں کو لاک اپ میں بند کر دیا، اسے پیٹا، تمہیں انصاف کے نمائندوں سے بھی انصاف نہ ملا نیلوفر۔ وہ ایک دفعہ پھر سے خود کو یاد دلانے لگی، خود کو کس طرح سے یہ معاشرہ اسے انصاف نہ دلا سکا۔ ایک اور منظر اب اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میری ماں کو بچا لیں پلیز، وہ مر رہی ہیں۔ وہ اسپتال میں موجود تھی، وہ رو رو کے اپنے سامنے کھڑے عمر رسیدہ ڈاکٹر سے درخواست کر رہی تھی، جس کا دل اس روتی بچی کو دیکھ کے بالکل بھی نہ پگھلا۔ چہرے پہ سخت تاثر لیے وہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ آپ ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتی، آپ انہیں کسی اور ہسپتال لے کر جائیں، ظالم ڈاکٹر سرد انداز میں بولا۔ بہت دیر ہو جائے گی، بہت خون بہہ گیا ڈاکٹر، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نیلوفر بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اتنی جلدی کھونا نہیں چاہتی تھی، اس کی عمر صرف 18 سال تو تھی، وہ کیسے اپنی ماں کے بغیر یہ زندگی گزار سکتی تھی؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر بے نیاز تھا، اسے کوئی پرواہ نہ تھی، وہ مڑ گیا اور جانے لگا۔ تم لوگ غارت کیوں نہیں ہو جاتے؟ نیلوفر حلق کے بل چلائی تھی۔ ڈاکٹر مڑا، چہرے پہ ناگوار تاثر لیے وہ نیلوفر کو دیکھنے لگا۔ دیکھو لڑکی، تماشا نہ کرو، ڈاکٹر نے نیلوفر کا بازو تھامتے چبا چبا کے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، وہ جو بڑا انصاف پسند بنا پھرتا ہے، وہ جو ہمارا رب بنا پھرتا ہے، اس کا عذاب تم جیسے درندوں پہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تم لوگ کیوں نہیں جل کے راکھ ہو جاتے؟ آخر ہم ہی کیوں تم جیسوں کے ہاتھوں مارے کھائیں؟ نیلوفر نے اپنا بازو اس ڈاکٹر کی گرفت سے آزاد کیا، وہ غصے کے مارے کپ کپا رہی تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ سے رکھ کے زمین پہ گر گیا۔ گارڈ، اسے اور اس کی ماں کو نکالو یہاں سے، اب تو مر کے بھی اس کی ماں کو داخلہ نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر کی انا پہ چوٹ لگ گئی تھی۔ گارڈز نیلوفر کی طرف پڑے، وہ نیلوفر کو بازو سے تھام کے لے کر جانے لگے۔ میں تم لوگوں کے زوال کی ذمہ داری لیتی ہوں، تمہارے خاندان کو تباہ کر دوں گی، نیلوفر کہے جا رہی تھی اور گارڈز اسے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ منظر تحلیل ہوا، دل جیسے نچوڑنے لگا تھا، دل میں لہریں ابھرنے لگی تھیں۔ اس سے رہا نہیں گیا اور وہ پھر سے رونے لگی، بغیر آواز کے وہ روتے گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، اور تمہاری ماں اس معاشرتی نظام کے ہاتھوں مار دی گئی۔ وہ ڈاکٹر آج تک ہنسی خوشی رہ رہا ہے، اسے بھی قدرت نے کوئی سبق نہیں سکھایا۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم بھی اس کے سامنے اس کے اپنوں کو مارو، تڑپا تڑپا کے، وہ بھی وہی تکلیف سہے جو تم نے اس دن سہی تھی؟ نیلوفر کی آنکھیں شعلہ باز ہونے لگی تھیں، اس نے سر سانس خارج کی، دل میں بھڑکتی انتقام کی آگ اپنا زور پکڑتے جا رہی تھی۔ اسے بھی اس معاشرے سے اپنا انتقام لینا تھا۔ تم اس معاشرے کے ہاتھوں پستی رہی ہو، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم اس خود ترسی کی زندگی سے نکل جاؤ؟ تم صرف اس خدا کے بھروسے کیسے جی سکتی ہو جس نے تمہارا کوئی ساتھ نہ دیا؟ اس نے تم سے سب کچھ چھین لیا نیلوفر، مگر اب اور نہیں، اب تمہیں بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں بھی طاقت حاصل کرنی ہوگی، یہ موقع تم ضائع نہیں کر سکتی نیلوفر۔ نیلوفر کا دماغ بن چکا تھا، آنکھوں میں جست و جنون لیے وہ کھڑی ہوئی، سائڈ ٹیبل سے اس نے موبائل اٹھایا اور دورانی کو کال ملانے لگی۔ اب وہ رکنے والی نہیں تھی۔
وہ تیار تھی، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بننے کے لیے، طوفان سے بھی زیادہ خطرناک بننے کے لیے۔ اس کے بدلے وہ اپنے نفس کی قیمت چکانے پہ تیار تھی۔ مسٹر دورانی، میں تیار ہوں، وہ شعلہ باز انداز میں بولی۔ کل صبح جلدی آ جانا، تمہارے اقتدار کا وقت ہوا جاتا ہے۔ حال میں واپس آتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، ہلکی پھلکی بارش آسمان سے برس رہی تھی، ماحول میں ہر طرف خوشگواریت کھلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے اسلام آباد کے رہائشی بھی محظوظ ہوتے نظر آ رہے تھے۔ دور فشاں احمد کے آفس میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ اس کے آفس میں داخل ہوتے ہی ایک امپلائی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب تصدیق کر لی یہ احمد کی بہن ہے تو وہ لوگ بھی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ وہ احمد کے کمرے میں داخل ہوئی، احمد اپنے لیپ ٹاپ پہ مگن کچھ کام کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی احمد تھم گیا، لیپ ٹاپ کھسکایا، وہ دور فشاں کو دیکھنے لگا۔ دور فشاں پورے دل سے مسکرا دی، احمد کو دورے کا انداز چٹکنے لگا، دورے کے انداز میں اسے کچھ بناوٹی لگا۔ احمد، وہ چہکی اور اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے تو دورے اتنی گرم جوشی سے اسے مخاطب تب بھی کرتی تھی جب اسے کوئی ذاتی کام نکلوانا ہو، احمد نے سوچا، آنکھوں میں شرارت در آئی۔ میں نے بریانی بنائی تھی، وہی لے کر آئی ہوں۔ وہ احمد کی مخالف کرسی پہ بیٹھی، بیگ سے بریانی کا بڑا سا ڈبہ نکالا اور ٹیبل پہ رکھا۔ دلچسپ، احمد معنی خیز انداز میں بولا۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئی ہو آپا؟ وہ مزے لیتے ہوئے بولا۔ دورے کے رنگ اچانک سے اڑ گیا، اپنے چہرے کے تاثرات عام کرتے وہ جواب دینا شروع ہوئی۔ ارے میں تو بس اسی لیے آئی تھی۔ دورے کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ تاکہ میں تم سے کوئی کام نکلوا سکوں، ہے نا؟ احمد مسکرا دیا، دورے کے چہرے پہ شدید ناگوار سا تاثر ابھرا۔ اف یہ احمد، اس نے سوچا، آپا یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو، سیدھا مدعے پہ آؤ، کیا کام نکلوانا ہے مجھ سے؟ احمد اب سنجیدہ ہو کے بولا۔ دورے کا چہرہ مرجھا گیا، اس نے ہاری ہوئی سانس خارج کی۔ مجھے 2 ہیکرز کا انتظام کر کے دو احمد، دورے بولی۔ احمد اس چیز کی قطعاً توقع نہیں کر رہا تھا، اس نے اپنی بھویں اکٹھا کی۔ کس لیے؟ وہ بولا۔ مناج کے لیے، وہ ایک ایجنسی کھول رہی ہے جو کہ آرگن مافیا کو سرعام لانے میں کام کرے گی۔ کیا تم اس چیز میں مدد نہیں کرو گے؟ تم اس ہیکرز کا بندوبست کر کے نہیں دے سکتے؟ احمد نے جھٹکا لیا۔ آرگن مافیا، انٹرسٹنگ۔ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں مغموم رہا۔ کیا پلان ہے تمہاری دوست کا؟ یعنی وہ کس طرح سے کرنے والی ہے یہ سب؟ احمد نے انداز سرسری رکھا۔ پتہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، دورے جواباً بولی۔ احمد نے اوپر نیچے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، احمد سرسری سے انداز میں کہہ کے بریانی کا ڈبہ اپنی طرف کھسکانے لگا۔ دورے کھل کے مسکرا دی۔ مجھے پتا تھا تم میرا یہ کام کر دو گے، دورے چہک کے بولی تھی۔ احمد نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ مزید میلو ڈرامہ شروع؟ یہ آپک کبھی نہیں بدلنے والی تھی، اس نے سوچا۔ دورے مڑ کے جانے لگی۔ بریانی کے لیے شکریہ، وہ دروازے پہ تھی جب احمد بولا۔ تمہیں کیا لگا کہ تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے بریانی بناؤں گی؟ نکڑ والے غفور کی ہے، وہ جلانے والے انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ احمد کا نوالا منہ میں رہ گیا۔ آپا کا بچپنا کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ زیر لب تبصرہ کرتے ہوئے بریانی کا لقمہ حلق میں اتارنے لگا۔ وہ تو دنیا کے نزدیک ایک میچور سمجھدار لڑکی تھی، وہی لڑکی اپنے بھائی کے نزدیک دنیا کی احمق ترین لڑکی تھی۔ آفس سے باہر نکلی تو دور فشاں کی بانچھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ تر و تازہ موڈ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ مناج کو کال ملانے لگی۔ کچھ دیر میں مناج نے کال اٹھا لی۔ ہاں مناج، تمہارا کام ہو گیا ہے، احمد 2 ہیکرز کا انتظام کر دے گا، دور فشاں بولی۔ تمہارا بہت شکریہ دورے، مجھے تمہارا یہ احسان یاد رہے گا۔ فون کے اس پار سے مناج کی مشینی آواز گونجی۔ مناج، کیا میں بھی اس عظیم مقصد میں تمہارے کام آ سکتی ہوں؟ میں بھی کچھ بڑا کرنا چاہتی ہوں، میں بھی زندگی میں کچھ اعلیٰ نصب کرنا چاہتی ہوں مناج، دور فشاں درخواستانہ انداز میں بولی۔ نہیں دور فشاں، میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ خطرناک ہے، میں کبھی تمہاری جان کو خطرے میں نہیں جھونکوں گی۔ مناج نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا منہ پہ انکار کر دیا۔ وہ واقعی دور فشاں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن مناج، اگر کبھی تمہیں لگے کہ اس عدم میں تمہارے کام آ سکتی ہوں تو مجھے ضرور بتانا، اس عظیم عدم کا حصہ بننے میں واقعی فخر محسوس کروں گی، دور فشاں اپنائیت سے لبریز انداز میں بولی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ضرور، مناج مختصر سا بولی۔ یہ 6 سال پہلے کا منظر ہے۔ نیلوفر کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی نبض صاف سنائی دیتی تھی۔ نیلوفر کا رکشہ عافیت زندگی کی بلند و بالا عمارت کے سامنے رکا۔ وہ رکشے سے باہر نکل کے رکشے والے کو پیسے دینے لگی۔ چہرے پہ واضح گھبراہٹ لیے وہ عافیت زندگی کی عمارت کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی آج اس کی زندگی بدلنے والی تھی، آج عافیت زندگی کا یہ ہسپتال اس کے لیے بدلنے والا تھا۔ وہ عافیت زندگی کی عمارت میں داخل ہوئی تو ایک دفعہ پھر سے اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ کیا ٹھیک کرنے جا رہی تھی؟ اب اگر اس کی زندگی ٹھیک نہ ہوئی تو؟ اگر اس سب کے بعد بھی وہ مطمئن نہ ہو سکی تو؟ وہ اپنے خیالات میں گم سی تھی جب اس کے پاس ایک نرس چلی آئی۔ آپ میرے پیچھے چلیں، مسٹر دورانی آپ کے منتظر ہیں۔ نرس نے نیلوفر کے کان میں سرگوشی کی تو وہ چونک اٹھی۔ نیلوفر نے حلق کے اندر تھوک نکلا۔ اپنے تمام خیالات کو جھٹک کے اس نے سر اوپر نیچے ہلایا۔ اب وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے والی نہیں تھی، اس نے تہیہ کیا۔ ان دونوں نے ہسپتال کا دروازہ عبور کر لیا۔
گول زینہ اتر کے وہ دونوں بڑے سے اسٹور روم میں داخل ہوئے۔ کمرے کے اندر آتے ہی نرس نے بتیاں جلائیں اور دروازہ پیچھے سے لاک کیا۔ نیلوفر اس کمرے میں پہلے بھی آ چکی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اسٹور روم میں اسے کیوں لایا گیا ہے؟ کیا یہ کوئی ٹریپ تو نہیں؟ وہ اسٹور روم میں سیدھا چلتے گئی۔ سامنے لیڈی اقتدار کی بڑی سی تصویر تھی۔ نیلوفر بہت کنفیوزڈ تھی۔ اس وقت نرس نے لیڈی اقتدار کی تصویر کو کسی دروازے کی طرح کھسکایا۔ نیلوفر کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے سوچا۔ نرس نے دیوار پہ لگے پینل پہ کچھ کیز دبائی تو ایک لفٹ اوپر آنے لگی۔ نیلوفر تعجب سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سب کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جس کمرے کو معصومانہ اسٹور روم سمجھتی تھی وہ تو خفیہ بیسمنٹ کا راستہ تھا۔ نیلوفر نرس کے ساتھ لفٹ میں سوار ہو گئی۔ اس کے دل میں گہرائیوں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ وہ چلے جائے، وہ اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرے، مگر نیلوفر نے اپنے دل کی اس وقت نہ سنی۔ وہ دل کی ہر سرگوشی کو نظر انداز کر کے نرس کے ہمراہ اس بڑے سے ہال میں چلنے لگی۔ وہ دروازہ دیکھ رہی ہو تم؟ نرس نے سامنے والی دیوار کی بائیں طرف والے دروازے پہ انگلی سے اشارہ کیا۔ اس میں چلی جاؤ اور وہ تمہارے منتظر ہیں۔ نرس کہہ کے مڑ گئی اور لفٹ کے ذریعے اوپر جانے لگی۔ نیلوفر اب اس حال میں اکیلی تھی۔ آخر کیا تھا اس دروازے کے پیچھے؟ نیلوفر نے سوچا۔ نیلوفر سست روی سے قدم بڑھانے لگی۔ دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی۔ نیلوفر نے دروازے کے سر ناپ پہ اپنا ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور دروازہ کھولا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس وقت وہ اپنی آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اندر کا منظر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ کھول دو اپنی آنکھوں کو، اب بہت دیر ہو گئی ہے، واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ آواز دورانی کی نہیں تھی۔ اس وقت نیلوفر کو احساس ہوا کہ اس کمرے میں کوئی اور بھی تھا۔ نیلوفر کے ماتھے پہ بل نمایاں ہوئے۔ اس نے اب اپنی آنکھوں کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی پلکوں پہ زور دیا۔ آنکھوں کے سامنے سے تاریکی چھٹنے لگی۔ وہ منظر اس کے سامنے ابھرنے لگا اور نیلوفر پوری قوت سے چلانے لگی۔ حال میں واپس آتے ہیں۔ نیلوفر شمس کی نیلی ویگن میں سوار تھی۔ وہ لوگ اس وقت ایک سنسان علاقے میں گاڑی چلا رہے تھے جہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ویگن کی کھڑکی سے وہ اندھیرے میں ڈوبی سڑکیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں الگ سی چمک تھی۔ اس ڈاکٹر کی بیٹوں کی لاش اسے بھیج دی تھی نا؟ نیلوفر نے شمس سے پوچھا۔ وہ دماغ میں ڈاکٹر کا حال تصور کرنے لگی جو اس کا اپنے بیٹوں کی لاش دیکھ کے ہوا ہوگا۔ کیا وہ بھی اس طرح سے تڑپا تھا جس طرح سے وہ تڑپی تھی؟ نیلوفر نے سوچا۔ ہاں بھیج دی تھی، پولیس کو کمپلین بھی کروائی انہوں نے، لیکن آپ جانتی ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، شمس نیلوفر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلوفر کو یوں خوش دیکھ کے وہ بھی کافی خوش تھا۔ گاڑی پھر ایک فیکٹری کے باہر رک گئی۔ فیکٹری کے ساتھ ہی گودام بھی کھڑا کیا گیا تھا۔ فیکٹری نہایت وسیع و عریض سی زمین پہ تعمیر کی گئی تھی۔ نیلوفر کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا، دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ گارڈز کو خرید لیا تھا، سارا راستہ صاف ہے، اب ہم چلیں؟ شمس بولا۔ نیلوفر نے کہہ لگایا۔ اس نے اپنی خوشی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتری، شمس بھی اترا۔ اس نے ڈگی سے ایک نیلا کین نکالا جس میں پیٹرول بھرا ہوا تھا۔ دونوں اب ایک میدان پار کرنے لگے۔ میدان کے بیچوں بیچ ہی فیکٹری تھی اور فیکٹری کے اوپر میں گودام۔ میدان میں ہلکی پھلکی گھاس بھی اگی ہوئی تھی۔ ویسے نیلوفر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ اس فیکٹری میں آگ کیوں لگانا چاہتی ہیں؟ شمس کو تجسس ہونے لگا۔ یہ میرے ابو کی فیکٹری تھی جس پہ حق میرا اور میری ماں کا تھا، لیکن اس پہ میرے چچاؤں نے ناجائز قبضہ کیا تھا شمس۔ میں ان کے ان خزانوں پہ آگ لگانے آئی ہوں۔ نیلوفر کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو کہ دیکھنے والے کے دل میں دہشت ڈال دے۔ اور آج نیلوفر کا انتقام مکمل ہو جائے گا۔ شمس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ خود بھی بولے جا رہی تھی۔ عادل ہسپتال میں سڑ رہا ہے، میرے چچا آج کے بعد سے سڑکوں کی خاک چھانیں گے، اور وہ ڈاکٹر، وہ تو بس پاگلوں کی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ نیلوفر کی طاقت لازوال ہے شمس، وہ کہہ کے پھر سے ہنسنے لگی۔ یہ احساس کہ وہ اپنے دشمنوں کی زندگی انگلی کے اشارے سے دبا کر سکتی تھی، یہ احساس اس میں توانائی بھر رہا تھا۔ وہ دونوں اب فیکٹری کے اونچے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ شمس آگے بڑھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا پیٹرول کا بڑا سا کین اس نے کھولا۔ وہ فیکٹری کے دروازے کے ارد گرد اسے چھڑکنے لگا۔ سارا پیٹرول اس نے خالی کر دیا۔ اب وہ نیلوفر کی طرف آیا، اپنی جیب سے اس نے ایک لائٹر نکالا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ میں نے خیز مسکراہٹ لیے وہ لائٹر اس نے نیلوفر کی طرف بڑھایا۔ نیلوفر کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے لائٹر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ 2 قدم پیچھے گئی۔ شمس بھی اس کے ساتھ 2 قدم پیچھے گیا۔ اس نے لائٹر جلایا۔ آگ کا باریک شعلہ لائٹر کی سطح پر سے ابھرا۔ نیلوفر آگ کے اس شعلے کو اپنی نظروں کے قریب کر کے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں اس کی کڑواہٹ تھی، بے دردی تھی، بے رحمی تھی۔ اس کی سانسیں پھولنے لگیں۔ اس کو وجود پہ شدت بھرا غصہ بھر گیا۔ چہرے پہ نسیں بھڑکنے لگی تھیں۔ اس نے جلا ہوا لائٹر فیکٹری کے شاہانہ دروازے کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا۔ لائٹر کی سطح پر سے ابھرتے شعلے کی پیٹرول کے کچھ قطروں سے ٹکرار ہوئی، پھر ایک باریک سے چنگاری نکلی۔ وہ جلد ہی اس چنگاری نے ایک شاہانہ شعلے کا روپ اختیار کیا۔ آس پاس موجود گھاس پھوس شعلے کو پکڑتے گئی۔ آگ فیکٹری میں پھیلنے لگی تھی۔ آگ اس قدر شاہانہ تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے رات کے اس پہر سورج کا زمین پہ ظہور ہو گیا ہو۔ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ اس آگ کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب وہاں سے جانے لگے اور ویگن میں سوار ہو گئے۔
اب گھر چلو، آخرکار نیلوفر سکون کی نیند آج سو سکے گی۔ وہ گہری سانس خارج کرتے بولی تھی۔ وہ واقعی کافی خوش تھی۔ شمس نے بھی ویگن چلانا شروع کی۔ یہ 6 سال پہلے کا منظر ہے۔ نیلوفر اس دروازے پہ کھڑی حلق کے بل چلائے جا رہی تھی۔ خوف اس کی روح کو اس قدر جکڑے ہوئے تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ اس کمرے میں ایک اسٹریچر پہ لاش پڑی ہوئی تھی، بے جان لاش۔ اس لاش کی آنکھیں تک نکال دی گئی تھیں۔ اس لاش کا پیٹ کاٹا گیا تھا۔ دورانی کے ہاتھوں میں خون میں لت پت گلوز چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے ڈاکٹرز والا ایپرن پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں ڈاکٹرز والی ٹوپی بھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس مردہ لاش کے پیٹ کے اندر ڈال کے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس اسٹریچر کے عقب میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ گردن اس کی بھرپور تنی ہوئی تھی۔ لیڈی اقتدار جو اس وقت قدرے جوان تھی، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ نیلوفر کے اوپر نظریں گاڑی ہوئی تھی۔ نیلوفر کی چیخ تھم گئی۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ پورے منظر کو دیکھے گئی۔ لیڈی اقتدار نے اب نیلوفر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ نیلوفر کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی، بالکل خاموش۔ لیڈی اقتدار بلد آواز میں بولی۔ نیلوفر وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ تم جرائم کی دنیا کا حصہ بن چکی ہو۔ ذرا سی نوک جھوک اور تم برباد کر دی جاؤ گی۔ وہ ہر لفظ پہ زور دیتے ہوئے تنبیہ کرنے لگیں۔ یہ وہ وقت تھا جب نیلوفر کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنی سنگین غلطی کر بیٹھی تھی۔ اس دلدل نے اس کا گوشہ گوشہ جکڑ لیا تھا۔ اس دلدل سے فرار کا اب صرف ایک ہی راستہ تھا، موت، اور وہ فی الحال مرنا نہیں چاہتی تھی۔ نیلی ویگن نیلوفر کے قصر کے باہر رکی۔ وہ نیلی ویگن سے ادھر کے شمس کو کچھ کہنے لگی اور پھر اپنے قصر میں داخل ہوئی۔ قصر کے چاروں اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سبزہ زار کراس کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ اس کی ہڈیوں تک میں ٹھنڈی ہوا اتر رہی تھی۔ نیلوفر کو کپ کپی چڑھی۔ وہ قصر کی عمارت میں داخل ہوئی۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کی خوش باش نیلوفر سے قدرے مختلف لگتی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ خالی پن سا تھا۔ اس نے اپنا پرس ایسے ہی قصر کے لاؤنج میں پھینک دیا۔ وہ سفید سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر والی منزل میں آئی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور پیچھے سے دروازہ بند کیا۔ بند دروازے سے ٹیک لگا کے اس نے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں کھولی تو ان میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تم مطمئن کیوں نہیں ہوتی ہو نیلوفر؟ وہ بے یقینی کے عالم میں خود کلامی کرنے لگی۔ اسے اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ 6 سال پہلے تم جرائم کی دنیا کی قید میں بند ہوئی تھی۔ 6 سال نیلوفر، وہ اونچی آواز میں خود کو یاد دلانے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں اس کے گالوں کی سمت پار کر رہے تھے۔ تم کیوں عادی نہیں ہو رہی ہو اس دنیا کی؟ نہ بھولو کہ واپسی ناممکن ہے۔ اسی دنیا میں خوش کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ حیران تھی خود پہ۔ اس کا یہ دل پوری طرح سے مطمئن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ آخر ہر خوشی اتنی عارضی کیوں ہوتی تھی؟ وہ اپنے دل کو کالا کرنے کے چکر میں جرم پہ جرم، گناہ پہ گناہ کرتے گئی کہ شاید اس کا یہ دل عادی ہو جائے، کہ شاید اس کا یہ دل اسی دنیا میں سکون حاصل کر لے۔ لیکن اطمینان اسے آج تک نہ ملا۔ وہ قاتل تھی، وہ بڑے سے بڑے گناہ کرتی تھی، وہ مجرم تھی، لیکن پھر بھی اس کا دل اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ کتنی کوشش کرتی تھی کہ وہ اس دنیا کے اندھیر رنگوں میں ڈھل جائے، لیکن آج تک وہ اس مشق میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی گردن اٹھائی، کمرے کی بتیاں جلائیں۔ دیوار پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ اس تصویر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ تصویر اس کی ماں کی تھی، اس کی بوڑھی ماں کی۔ تصویر میں رنگ کافی کم تھے۔ نور بیگم بھی کافی جوان لگتی تھیں۔ وہ ہو نیلوفر کا عکس تھی جیسے، وہی گھنگریالے بال، چہرے پہ وہی ادا، وہی نین و نقوش اور وہی خوبصورتی۔ نیلوفر بالکل اپنی والدہ نور بیگم پہ گئی تھی۔ چہرے پہ اداسی مسکراہٹ لیے وہ اس تصویر کو دیکھتے گئی۔ جو ہی وہ کہیں کھونے لگی، ماضی کے ایک منظر میں 13 سالہ نیلوفر اپنے سابقہ گھر میں تھی جو کہ اس کے چچاؤں نے ہتھیا لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ نیلوفر ایک ہاتھ میں دوائی کی بوتل اور دوسرے میں روئی کا گولا پکڑے ہوئے تھی۔ بوتل انڈیل کے اس نے کچھ دوائی روئی میں جذب کی۔ روئی کا گولا پھر وہ اپنی ماں کے سر پہ لگے زخم پہ دبانے لگی۔ نور بیگم نے تکلیف دہ سسک جاری کی۔ نیلوفر کو یہ سسک سن کے کچھ ہوا۔ اس کے چہرے پہ غم تھا اور رنج بھی۔ نیلوفر، تم تو ابھی سے ہی کافی اچھی ڈاکٹر بننے لگی ہو۔ نور بیگم نے نیلوفر کے چہرے پہ تکلیف دیکھی تو بول اٹھی۔ وہ نیلوفر کا موڈ بہتر کرنا چاہتی تھی۔ اپنا غم چھپا کے وہ کافی شوخ انداز میں بولی۔ نیلوفر بے اختیار مسکرا دی۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا۔ دیکھیے گا میں ایک بہت بڑی ڈاکٹر بنوں گی۔ نیلوفر بھی اپنے آپ کا ڈاکٹر کوٹ پہنے ہوئے بڑے سے اسپتال میں نرسز کو حکم دیتے ہوئے تصور کرنے لگی۔ موڈ ایک دم سے تر و تازہ ہونے لگا۔ اور پھر تم بھی میری ایسی ہی مرہم پٹی کیا کرو گی۔ نور بیگم نیلوفر کو خوش دیکھ کے پرسکون ہونے لگی تھی۔ نیلوفر کا ہاتھ تھما۔ اس نے خائف سی نظر نور بیگم پہ ڈالی۔ اللہ امی، اللہ نہ کرے اب اس وقت ہم جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں۔ ایک دفعہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں، پھر دیکھیے گا آپ کو یہاں سے لے جاؤں گی، وہ بولی۔ نور بیگم مسکرا دی۔ اور پھر ان جنگلی جانوروں پہ کیس کر کے اپنے گھر واپس لے لوں گی۔ نور بیگم مدھمسا ہنستی۔ اور پھر وہ نیلوفر کے انداز سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ پھر میں ایک اچھی ڈاکٹر بنوں گی جو ایسی ہماری جیسی عورتوں کا دھیان رکھتی ہے۔
میں ہماری جیسی عورتوں کا کندھا بنوں گی امی، دیکھیے گا آپ۔ نور بیگم پورے دل سے مسکرا دی، انہیں نیلوفر پہ فخر محسوس ہو رہا تھا۔ تم میرا نام روشن کرو گی نیلوفر، مجھے یقین ہے۔ وہ نرمی سے نیلوفر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے بولیں۔ نیلوفر بھی بستر پہ ان کے برابر میں لیٹ کر ان سے چمٹ گئی۔ تم مستقبل میں میرے لیے باعث فخر بنو گی، مجھے یقین ہے۔ وہ شفقت سے اس کا ہاتھ چومنے لگی۔ مجھے بھی یقین ہے، اپنی ماں کے آغوش میں وہ پرسکون سی ہو کے بولے۔ وہ رو رہی تھی۔ حال والی نیلوفر اس تصویر کو دیکھتی ہوئے روئے جا رہی تھی۔ چہرے پہ ایک گہرا کرب تھا۔ وہ ڈاکٹر تو بن گئی تھی، وہ نرسز پہ اپنا حکم بھی چلاتی تھی، لیکن اچھی وہ یہی نہیں بن سکی۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایسا قدم بڑھایا تھا جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہی تھی، اور نہ جانے کب تک بھگتنے والی تھی۔ اس کے نزدیک واپسی کا ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ نیلوفر اندر سے کس درجے کی عذاب سے گزر رہی تھی، اس کی کیفیت سے کوئی بھی علم میں نہ تھا۔ دنیا کے نزدیک وہ تو ایک مغرور، اپنے آپ میں مگن عورت تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے اس احساس کے روپ سے واقف تھا۔ کوئی نیلوفر کے اصل سے واقف نہ تھا۔ مہر اپنے آفس میں ریسیپشن کے پاس کھڑی ایک مرد امپلائی سے بات کر رہی تھی۔ چہرہ بے تاثر تھا، وہ کسی فائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے اپنے پرس میں کچھ تھرتھراتا محسوس ہوا۔ مہر ایک دم سے چوکنا ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا موبائل تھا اور پرس میں احمد کی طرف سے دیا جانے والا موبائل۔ اس نے امپلائی سے آئیں بائیں باتیں کی اور اسے جان چھڑائی۔ پھر اس نے اپنا دوسرا موبائل نکالا تو اس میں احمد کا میسج تھا۔ آپ کے آفس میں انتظار کر رہا ہوں۔ مہر کو جھٹکا لگا، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ کمرے میں آئی تو اندر وہ کھڑا تھا۔ مہر کے چہرے پہ حیرانی پھیلنے لگی۔ اس نے سفید پوری آستین کی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ سر پہ سفید ٹوپی بھی تھی اور چہرے پہ سفید ماسک۔ آنکھوں پہ اس نے کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ مہر کے آتے ہی اس نے اپنا فیس ماسک اتار کے مہر کی ڈیسک پہ رکھا۔ اتنا حیران نہ ہو، گارڈز نے اندر آنے دیا۔ آپ کے امپلائیز ماشاءاللہ سے سن دماغ ہیں، کسی نے مجھ پہ توجہ ہی نہیں دی۔ آپ کے سر پہ جو آپ کے دشمنوں نے فوج بٹھا رکھی ہے، ان سب سے بچنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ مہر نے اپنے چہرے پہ چھائی حیرانی چھپائی۔ آپ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ اب تک وہ اپنے آپ کو نارمل کر چکی تھی۔ احمد مسکرا دیا۔ چلیں کوئی نہیں، اب ہم ان لاکرز کی تلاشی لیتے ہیں۔ احمد نے اپنا چشمہ بھی اتارا اور ٹوپی بھی، اور دونوں کو ڈیسک پہ رکھ دیا۔ متجسس بہت تھی لیکن میں نے اب تک کھولے نہیں، بس اب ہیرے ہمیں یہاں سے مل جائیں۔ مہر ہاری ہوئی سانس خارج کرتے بولی۔ ہیرے یہاں پہ نہیں ملنے والے، احمد سپاٹ لہجے میں بولا۔ مہر کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ مطلب؟ میں عبداللہ صاحب کو جانتا ہوں، وہ ایک ہوشیار بزنس مین تھے۔ وہ کبھی اتنے قیمتی ہیرے یوں اپنے آفس میں چھپانے کی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ خود سوچیں، یہ کمرہ آپ کے آفس میں بالکل بھی کونے میں ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے ڈیڈ یہاں ہیرے لائے بھی تو پہلے انہوں نے آفس کے پورے ہجوم کو پار کیا ہوگا، لیکن ہاں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ رات میں لائے ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایک ہوشیار بزنس مین یہ غلطی کرے گا۔ ہیرے کسی اور مقام پہ ہونے چاہیے، اس آفس سے زیادہ محفوظ مقام۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ مہر کا چہرہ مایوس کے رنگوں میں ڈھلنے لگا۔ اب اس کا آفس کے لاکرز بھی دیکھنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر یہاں نہیں تو وہ ہیرے کہاں تھے؟ مہر کے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اگر وہ ہیرے نہیں ملے تو میں برباد ہو جاؤں گی احمد، وہ سانس خارج کرتے مایوس کن انداز میں بولی۔ اس کے ارد گرد تناؤ جیسے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک تو سر پہ بھاری قرضہ سوار تھا اور پھر ہیرے ملنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ احمد کا چہرہ نرم پڑا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اب اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتی ہے مہر؟ ہر چیز اپنے وقت پہ ہو جائے گی، یقین کریں، وہ تسلی بخش انداز اختیار کرتے بولا تھا۔ مہر سرنفی میں ہلانے لگی۔ کیا کر لوں گی میں اگر کچھ بھی نہیں ہوا احمد؟ میری زندگی تباہ ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کرائسس سے کیسے نکلوں گی؟ وہ آواز میں بے بسی لیے بولی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں سے چمک فنا ہوئی۔ اسے مہر پہ ترس آ رہا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، وہ مہر کو یوں ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ احمد کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اس نے پھر اپنی بات کا آغاز کیا۔ اب کیا چاہتی ہیں مہر؟ احمد نے اچانک سوال کیا۔ مہر احمد کے منہ سے کچھ تسلی بخش سننے کی توقع کر رہی تھی، اس لیے ذرا چونکی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ ہیرے مجھے مل جائیں، ان ہیروں کو واپس کر کے میں وہ قرضہ معاف کروا لوں، مہر احمد کو بتانے لگی۔ احمد نے سوچتے سمجھتے سر اوپر نیچے ہلایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ ہیرے مل بھی گئے تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ ایسے لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ کر کے غلطی نہیں کر رہی ہیں جنہوں نے آپ کے ڈیڈ کو مارا، جو کہ جرائم کی اس اندھیری دنیا کے فرد ہیں؟ احمد ہاتھوں کو باندھ کر تفتیشی انداز میں بولا۔ مہر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کبھی اس سب کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کیا اکھاڑ لے گی وہ ان سب کا اگر انہوں نے ہیرے حاصل کرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا؟ مہر مضطرب سی ہو کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اپنا سر ہاتھوں میں جکڑ کے وہ اپنی کنبٹی سہلانے لگی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مصیبتوں میں گڑتے جا رہی تھی۔ میں کیسے فرار حاصل کروں؟ میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ مہر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے تو اسے لگتا تھا کہ ہیرے ڈھونڈ کے وہ اس دلدل سے نکل جائے گی، اب ہیرے ملنے کے بعد وہ محفوظ نہ ہو، اسے اس پہ بھی یقین نہ تھا۔ دیکھیں میرا مقصد آپ کو مایوس کرنا نہیں ہے۔
میں صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ترجیح ہیرے تلاش کرنا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی ترجیح کچھ ایسا کرنے کی ہونی چاہیے جس سے وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں، جس سے وہ سب آپ کو نقصان پہنچانے کی جرأت ہی نہ کر سکیں۔ احمد مہر کے ٹیبل کی طرف بڑھتے بولا تھا۔ مہر نے اپنا سر سہلانا بند کر دیا۔ نظر اٹھا کے اس نے احمد کو دیکھا۔ مگر میں یہ سب کیسے کروں گی؟ آپ مایوس نہ ہو مہر، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے نرمی سے بولا۔ وہ مسکرایا تو مہر بھی بے اختیار مسکرا دی۔ آپ نے اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہے مہر۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے دشمنوں کو پہچانیں، ان کے بارے میں چھوٹی سی چھوٹی تفصیل کا جائزہ لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہی ہوتی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے سوالات کا جواب دیتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں مہر۔ آپ کی ترجیح صرف اور صرف ان کو برباد کرنا ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے ڈیڈ کے قاتلوں کو برباد ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی؟ مہر کے اندر ایک آگ سی بھڑکنے لگی تھی۔ احمد کے الفاظ اس کے دل میں قوت بھرنے جا رہے تھے۔ واقعی اس نے اس سب کے بارے میں اس طرح سے کیوں نہ سوچا تھا؟ صرف نظریہ بدلنے سے ہی وہ کس قدر پر امید ہونے لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی گردن سست روی سے ہاں میں ملائی۔ احمد فخریہ سا مسکرا دیا۔ مہر اب سب کچھ جھڑک کے کھڑی ہوئی۔ احمد بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے مہر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے طاقت اور بہادری کی مثال قائم کرنی ہے۔ ہم مل کے اپنے دشمنوں کو برباد کریں گے۔ وہ انداز میں لگن لیے بولا۔ مہر بھی پرجوش مسکراہٹ لیے سر اوپر نیچے ہلانے لگی۔ ہمیشہ نرم اور میٹھے الفاظ ہی تسلی بخش ثابت نہیں ہوتے، کبھی کبھی حقیقت کا آئینہ دکھا کر بھی انسانوں کا دل بہلایا جا سکتا ہے۔ چلے پھر لاکرز کھولتے ہیں، احمد بولا۔ مہر بھی اس کے ساتھ لاکرز کی طرف بڑھی۔ دونوں نے لاکرز کھولے تو حسب توقع اندر ہیرے نہ تھے، لیکن لاکرز کے اندر کچھ ڈاکومنٹ ضرور تھے۔ احمد نے وہ ڈاکس اپنے ہاتھ میں تھامے اور انہیں پڑھنے لگا، جبکہ مہر وہ بس چپ چاپ اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے کچھ بھی مایوس کن نہ سوچا نہ کہا۔ احمد ہاتھ میں ڈاکس تھامے مہر کی مخالف کرسی پہ بیٹھا۔ وہ ڈاکس کو بغور پڑھ رہا تھا۔ اسے یقیناً ان میں کچھ دلچسپ مل گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، احمد نے ڈاکومنٹس ٹیبل پہ رکھے اور مہر کی آنکھوں میں دیکھا، آپ کو اپنے ڈیڈ کے کسی فارم ہاؤس کے بارے میں پتہ ہے؟ احمد مہر کی آنکھوں کا جائزہ لینے لگی۔ مہر کچھ سوچتی میں سر نفی میں ہلانے لگی۔ میرے علم میں تو نہیں ہے، مہر گردن نہ میں ہلاتے ہوئے بولی۔ احمد نے اپنے ہاتھوں کو اسٹریچ کیا، چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ یہ آپ کے ڈیڈ کے 2 فارم ہاؤس کے ڈاکومنٹ ہیں۔ احمد نے اتنا کہا اور مہر ڈاکس ہاتھ میں تھام کے انہیں دیکھنے لگی۔ واقعی وہ ان کے بارے میں لا علم تھی؟ دیکھتے ہوئے وہ کہ آپ ان کے بارے میں نہیں جانتی تھی، ممکن ہے کہ ہیرے ادھر ہی ہوں۔ احمد شانے اچکاتے بولا۔ مہر پرجوش ہو کے گردن اوپر نیچے ہلانے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ ہیرے کہاں تلاش کرے گی، اور یہاں بیٹھے بٹھائے اسے 2 جگہیں مل بھی گئی تھیں۔ ہاں بالکل، مجھے ان دونوں کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ ڈیڈ نے ان 2 فارم ہاؤس کے بارے میں مجھ سے چھپایا، یعنی ہیرے ادھر ہی موجودگی کا ایک بڑا امکان ہے، مہر پر امید ہو کے بولی۔ نہیں، زیادہ بڑا نہیں ہے، مگر امکان ضرور ہے۔ لاپرواہ سے انداز میں احمد نے مہر کی تھیوری رد کی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یا تو یہاں ہیرے چھپائے ہوں گے یا ان 2 فارم ہاؤس میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اس لیے آپ کے ڈیڈ نے ان فارم ہاؤس کی موجودگی کے بارے میں آپ تک سے چھپایا۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے دشمن اور آپ کے ڈیڈ جرائم میں ایک دوسرے کے پارٹنرز تھے، تو اگر واقعی ان مقامات پہ کچھ مشکوک سا ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے دشمنوں کے بارے میں کچھ مزید مل سکتا ہے، کیا کہتی ہیں؟ مہر احمد کا زاویہ کچھ سمجھ چکی تھی، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل امکان ہے، اور ویسے بھی ہماری ترجیح صرف اور صرف اپنے دشمنوں کو برباد کرنا ہے، اس لیے ہمیں وہاں لازمی جانا چاہیے۔ مہر احمد کا وہ فکرہ دہرانے لگی۔ اسے مہر پہ فخر ہو رہا تھا، ٹھیک اسی طرح سے جیسے ایک استاد کو اپنے اسٹوڈنٹ کی کارکردگی پہ ہوتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، ہم جلد ہی جائیں گے۔ ان فارم ہاؤس میں ایک چکر لگانا تو بنتا ہی ہے۔ ہیروں کا یہ بھیانک کھیل کہاں سے شروع ہوا تھا؟ رازوں پر سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم اپنی کہانی کو روک کے 2.5 سال پہلے کے وقتوں میں قدم رکھتے ہیں۔ 2.5 سال قبل وہ چاروں عافیت زندگی کی بیسمنٹ میں بنے اس خفیہ ملاقاتی کمرے میں موجود تھے۔ لیڈی اقتدار کھڑی ہوئی تھی۔ آس پاس اس کی 3 کرسیاں تھیں جن پہ شمس، نیلوفر اور دورانی براجمان تھے۔ لیڈی اقتدار کی گردن پوری شان سے اب بھی اکڑی ہوئی تھی، چہرے پہ اس کے فخریہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جس پہ ویلوٹ کا نرم و ملائم کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ ویلوٹ کے اوپر خوبصورتی سے موتی بھی جڑے ہوئے تھے۔ آج میں نے تم سب کو اس لیے بلایا تاکہ تم سب کو ایک تحفہ دے سکوں، ایک انعام دے سکوں۔ لیڈی اقتدار نے اس ڈبے کو کھولا۔ ڈبے میں سے روشنی نکلنے لگی۔ وہ 4 نایاب سے پتھر آس پاس کی روشنی کی وجہ سے بھرپور چمک رہے تھے۔ دیکھنے والے کو وہ اپنے سحر میں باندھ لیتے تھے۔ ان 4 خوبصورت ہیروں میں ان تینوں کی نظریں پڑی تو ان کے دل مچلنے لگے۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھونے لگے تھے۔ یہ ہمارے جرمن کلائنٹ نے انعام کے طور پہ ہمیں دیا تھا، کیونکہ ہم نے اس کی بیٹی کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروایا۔ وہ اب اپنی زندگی میں واپس آ گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں ان ہیروں کی بھنک بھی تم سب تک نہ پڑنے دیتی اور اپنے پاس ہی رکھ لیتی، لیکن نہیں، میں تم سب کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ تم سب اقتدار کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ میں تم سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اقتدار تم سب کی وفا پہ 100% بھروسہ ہے۔ بابا کہتے تھے جو بے وفا ہوتا ہے اسے مار دینا چاہیے، اور جو وفادار ثابت ہو جائے اسے سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اقتدار بھی تم سب کی قدر کرتی ہے۔
بس تم بھی لوگ اقتدار کی خدمت اور اپنی زندگی وقف کرو، زندگی جنت نہ بن جائے تو نام بدل دینا۔ لیڈی اقتدار اپنی روایتی تکبر سے لبریز انداز میں مختصر سی تقریر دینے لگیں۔ سب اپنی ملکہ کو سرت سے سن رہے تھے، سب کے چہروں پہ پرجوش مسکراہٹ تھی۔ اسی کمرے میں ایک لاکر موجود تھا جس میں لیڈی اقتدار نے وہ ڈبہ رکھا اور اس لاکر کو چابی سے بند کر دیا۔ اب وہ پرسکون سی ہو کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ لیڈی، ان کی قیمت کتنی ہے؟ نیلوفر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ ہیرے واقعی بے حد حسین تھے، $30 ملین کے آس پاس۔ ہم ان ہیروں کو بیچ کے رقم آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ ہیرے ہماری دولت کے خزینوں کا ایک خوش بخت اضافہ ثابت ہوں گے۔ وہ تینوں یہ سب سن کے ایک دم سے بہت خوش ہو گئے۔ وہ ہیرے، وہ نایاب ہیرے، وہ قیمتی اور خوبصورت ہیرے صرف ان کے تھے، ہے نا؟ اگلے دن عبداللہ سلطان اپنے آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ان کا موبائل تھرتھرایا۔ یہ نمبر غیر مطلوبہ تھا، جن کے باعث وہ کافی مشکوک ہونے لگے تھے۔ انہوں نے بہرحال کال اٹھائی۔ تمہاری بیوی جس ہسپتال میں کام کرتی ہے اس کی بیسمنٹ میں ایک خفیہ بیسمنٹ ہے، ادھر 4 ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ فون کے اس پار سے آواز گونجی، پھٹی پھٹی بھاری سی آواز جو کہ غیر انسانی معلوم ہوتی تھی۔ عبداللہ سلطان اور بھی زیادہ مشکوک ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے جو بھی کال کر رہا ہے اس نے ڈھیروں وائس فلٹرز لگائے ہوئے تھے اور انکرپشن بھی کی ہوئی تھی، جن کے باعث آواز پہچانی نہیں جاتی تھی۔ بکواس بند کرو، میں ایسے لوگوں کو منہ تک نہیں لگاتا جو اپنی شناخت تک دکھانے سے ڈرتے ہیں۔ عبداللہ سلطان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہا تھا۔ ان ہیروں کی قیمت $30 ملین کے آس پاس ہے۔ عبداللہ سلطان کرنٹ کھا کے کھڑے ہوئے۔ $30 ملین! یہ ہیرو تو ان کی پوری زندگی سنوار سکتے تھے۔ اور تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ دل میں اپنا لالچ چھپاتے وہ بولے تھے۔ 2 دن بعد ہسپتال کی انتظامیہ لاہور جا رہی ہے، میں تمہیں چابیاں لا کے دے سکتا ہوں اس بیسمنٹ کی، بیسمنٹ میں موجود اس لاکر کی۔ تم وہ ہیرے لے لینا، 2 ہیرے میرے اور 2 تمہارے، کیا کہتے ہو؟ عبداللہ سلطان گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ اگر ہیرے لیں گے یا تو سارے لیں گے یا ایک بھی نہیں لیں گے۔ بکواس بند کرو اور آئندہ کال کرنے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ عبداللہ سلطان نے کال کاٹ دی، مگر ان کے دماغ میں ایک منصوبہ بننے لگا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہیروں کو اپنی ملکیت میں لے کر ہی دم لیں گے۔ جس دن نیلوفر اور باقی اسپتال کی انتظامیہ لاہور گئی، عبداللہ سلطان اسی دن عافیت زندگی پہنچ گئے۔ ہسپتال میں داخل ہو کے وہ ہسپتال کے کونے کونے میں متلاشی نظریں گھمانے لگے۔ انہیں دیوار کے ساتھ کھڑی ایک نرس نظر آئی جو کہ مسکرا مسکرا کے کسی سے فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ اس نرس کے چہرے پہ بھرپور میک اپ تھا، کانوں میں مہنگے ٹاپس تھے اور پیروں میں مہنگی ہیلز۔ عبداللہ سلطان اسے دیکھتی ہی سمجھ گئے کہ یہ کسی غلط کام میں ملوث تھی۔ ایک عام سی نرس اتنی مہنگی ہیلز اور اتنے مہنگے ٹاپس بھلا کیسے خرید سکتی تھی؟ انہیں اپنا شکار مل گیا تھا۔ وہ سست سے قدم اس کی طرف بڑھانے لگے، آنکھوں میں سرد مہری لی اور چہرہ بے تاثر۔ وہ نرس کے برابر میں کھڑے ہو کے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگے۔ نرس کو جب اپنے کام برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے اپنی گردن موڑی۔ عبداللہ سلطان کو دیکھتے ہوئے کچھ غیر آرام دیسی ہونے لگی۔ ایکسکیوز می؟ نرس نے آنکھیں پھاڑ کے عبداللہ سلطان کو دیکھا۔ یہاں پہ نیلوفر کام کرتی ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ نرس کے تاثرات پہ ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، مبارک ہو، اگر کوئی کام نہیں ہے تو کر جائیں۔ نرس کا انداز بدلحاظ سا تھا۔ عبداللہ سلطان کے چہرے پہ کھسیانی مسکراہٹ بکھری۔ انہوں نے کوٹ کا پٹ کھولا اور کوٹ کے پٹ کے اندر کی جیب سے ایک نوٹ کی گڈی نکالی۔ نرس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹنے لگیں۔ نوٹوں کی وہ گڈی دیکھ کے اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ عبداللہ سلطان نے جب تسلی کر لی کہ نرس اچھی طرح سے وہ نوٹ کا دیکھ چکی تھی تو انہوں نے کوٹ کا پٹ بند کر دیا۔ میرا نام روشنی ہے، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ ایک لمحے میں روشنی کا انداز پلٹا کھا گیا تھا۔ وہ بہت ہی میٹھے سے لہجے میں بات کرنے لگی تھی۔ آنکھوں میں اس کی اچانک معصومیت بھر گئی۔ عبداللہ سلطان زیر لب ہنس دیے۔ میری گاڑی میں ملو، نوٹوں سے بھرپور سوٹ کیس تمہارا منتظر ہے۔ عبداللہ سلطان سر سے انداز میں بولے۔ روشنی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ دونوں گاڑی کی پچھلی نشست پہ براجمان ہو گئی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ روشنی کی آنکھوں میں نٹ کھٹ سا تاثر تھا اور چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ۔ عبداللہ سلطان کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ غداری کرنی ہوگی، مگر اس غداری کی پوری رقم دوں گا، عبداللہ سلطان نے بہت آرام سے بتایا۔ قبول ہے، بتاؤ کیسی کرنی ہے غداری؟ اب کی بار روشنی بولی تو اس کا لہجہ ایک بار پھر سے لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ تم مجھے بتاؤ کہ اس ہسپتال میں کون سا غلط کام ہو رہا ہے؟ عبداللہ سلطان بہت ہی ٹھہر ٹھہر کے سوال کرے تھے۔ شاید یہاں پہ کوئی غلط کام نہ ہوتا ہو، روشنی پر اعتماد ہو کے بولی۔ عبداللہ سلطان زیر لب ہنس دیے۔ میں تمہارے مالکوں کے لیے منی لانڈرنگ کرتا ہوں روشنی، ان کا پیسہ دوسرے ممالک بھیجتا ہوں تاکہ ان کے کالے پیسے پہ پردہ رکھ سکوں۔ اس لیے میرے ساتھ یہ گیمز نہ کھیلو اور چپ چاپ بتاؤ یہاں کیا ہوتا ہے۔ روشنی نے لاپرواہی سے شانیں اچکا دیں۔ ہم اعضاء کا غیر قانونی کاروبار کرتے ہیں، دنیا بھر سے ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں اعضاء خریدنے، بس یہ ہے ہمارا کاروبار۔ روشنی بے نیاز انداز میں سیدھا سیدھا بولے جا رہی تھی۔ اور تم لوگ کہاں سے لاتے ہو اعضاء؟ عبداللہ سلطان کو تجسس ہوا۔ لوگوں کو اغوا کرتے کبھی یہ غریب لوگ خود ہمیں اعضاء بیچتے ہیں۔ تمہیں سمجھ آئی گئی ہوگی، روشنی جیسے بیزار آنے لگی تھی۔
مجھے بتاؤ اس اسپتال میں کوئی خفیہ جگہ ہے؟ عبداللہ سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نرس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ ایک انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ ہے، کبھی کبھی بیسمنٹ میں ہم نرسز اور ڈاکٹرز کو جمع کیا جاتا ہے کوئی ضروری بات کرنے۔ اس کے علاوہ اس بیسمنٹ میں 3 کمرے ہیں، ایک آپریشن تھیٹر، ایک کمرہ قیدیوں کے لیے ہے اور ایک ملاقاتی کمرہ ہے۔ لیڈی اقتدار، مسٹر درانی، نیلوفر میم اور شمس کا۔ روشنی تیز تیز عبداللہ کو سب بتاتے گئی۔ عبداللہ سلطان سنتے گئے۔ مجھے اس بیسمنٹ میں لے کے چلو گی؟ بس آخری فیور۔ روشنی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ کیوں نہیں، لیکن اور پیسے لوں گی، اور ہاں رات کے وقت ہی جا سکیں گے کیونکہ رات کے وقت رش کم ہوگا۔ نیلوفر میم کے کمرے سے جا کے چابیاں چرانی ہوں گی اور پھر میں تمہیں لے چلوں گی، باقی تم اپنی طرف سے بھی انتظام کر کے آنا۔ روشنی نے آنکھیں گھمائیں۔ منظور ہے، عبداللہ سلطان بغیر کسی جھجک کے بولے۔ نمبر 2 اپنا آنے سے پہلے کال کروں گا۔ روشنی نے پھر عبداللہ سلطان کو اپنا نمبر دے دیا اور دونوں پھر اپنی اپنی راہ چلے گئے۔ پلان کے مطابق عبداللہ سلطان اور روشنی رات کو اسپتال میں ملے۔ اس وقت رش بھی کافی کم تھا۔ عبداللہ سلطان کو نیلوفر کے کمرے میں لے آئی۔ اس نے صفائی والی سے اچھی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیلوفر کے کمرے کی چابیاں لے لی تھیں۔ میں کیمرہ ڈیفیوز کر رہی ہوں، تم یہاں چابیاں ڈھونڈو، جو چابی نظر آئے اسے اٹھا لینا۔ روشنی کہہ کے نیلوفر کے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ عبداللہ سلطان اچھی طرح سے کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ ان کی نظر نیلوفر کے ڈیسک کے نیچے ایک لاکر پہ پڑی جو کہ چابی سے بند کیا ہوا تھا۔ عبداللہ سلطان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ انہوں نے اپنے بیگ سے 2 بابی پنز اور ایک چھوٹی چھری نکالی۔ پنز کو لاک میں گھسایا اور پھر پتلی والی چھری کو لاک کے اندر ڈال کے گھمایا۔ ایک کلک کی آواز آئی اور لاکر کھل گیا۔ اندر چابی کا ایک گچھا تھا، ساتھ ہی کچھ رقم اور پیپرز۔ عبداللہ سلطان نے چابی کا گچھا جیب میں رکھ دیا۔ کیمرہ ڈیفیوز ہو گئی؟ عبداللہ سلطان نے کھڑے ہو کے پوچھا۔ بس 1 سیکنڈ۔ روشنی کی کی بورڈ کی ایک کی دبائی اور پھر وہ سیدھی ہو گئی۔ ہو گیا کام، واپس آ کے سب سیٹ کرنا ہوگا، یاد رہے۔ روشنی دھیما ہو کے بول دی۔ دونوں احتیاط سے کمرے سے باہر نکلے۔ خوش قسمتی سے وہ دونوں اپنی مشکوک سرگرمیاں انجام دیتی ہوئے کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ دونوں نے پھر اسپتال کا بڑا سا ہال کراس کیا۔ زینہ اتر کے وہ اسٹور روم کے باہر پہنچے۔ اسٹور روم کا دروازہ بند تھا۔ عبداللہ سلطان نے چابی کا گچھا نکالا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد اسٹور روم کا دروازہ بھی کھل گیا۔ اب وہ دونوں بڑے سے اسٹور روم میں داخل ہوئے۔ روشنی نے کمرے کی بتیاں جلائیں۔ عبداللہ سلطان آرام دہ ہو کے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ اب وہ دائیں اور بائیں طرف بنے شیلفز کے درمیان سے چلنے لگے۔ سامنے والی دیوار پہ لیڈی اقتدار کی بڑی سی تصویر تھی۔ روشنی نے اسے کھسکایا۔ عبداللہ سلطان بمشکل اپنے تعجب کو چھپا پا رہے تھے۔ دیوار پہ لگے پینل کو روشنی نے کھولا اور اس میں کچھ کیز دبائیں۔ لفٹ اوپر آنے لگی۔ عبداللہ سلطان نے بے اختیار بھویں بھینچی۔ دل ہی دل میں وہ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ عبداللہ اور روشنی لفٹ میں سوار ہو گئے۔ لفٹ نیچے اتری اور عافیت زندگی کے بیسمنٹ میں پہنچ گئی۔ وہ اب ہال میں تھے، وہی 3 درجوں والا ہال۔ مجھے بتاؤ ملاقاتی کمرہ کون سا ہے؟ آگے کا سفر میں اکیلے طے کروں گا، عبداللہ سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ روشنی نے دائیں طرف بنے دروازے پہ اشارہ کیا۔ عبداللہ سلطان نے سر اس بات میں لایا۔ عبداللہ سلطان اب چلتے ہوئے دروازے تک پہنچے۔ چابی کا استعمال کر کے انہوں نے دروازہ کھولا۔ اندر جاتے انہوں نے دروازہ بند کیا۔ اکم میں ہی ان کے سوئچ بورڈ تھا جس کو دبانے سے کمرہ روشن ہو گیا۔ گول دائرے کی صورت میں 4 کرسیاں لگائی گئی تھیں، ساتھ ہی ایک میز بھی تھی۔ میز کے ساتھ ہی دیوار پہ کونے میں ایک لاکر تھا۔ عبداللہ سلطان کو ہیرو سے قرب محسوس ہونے لگا۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ اس لاکر تک گئے اور چابی کا استعمال کر کے اس لاکر کو کھولا۔ انہیں وہ خوبصورت ڈبہ نظر آیا جس میں وہ ہیرے تھے۔ عبداللہ سلطان کے منہ میں پانی بھرنے لگا۔ وہ جیسے ہی انہوں نے ڈبہ کھولا تو چمکتے دمکتے ہیرے ان کی آنکھوں میں روشنی چھوڑنے لگے۔ عبداللہ سلطان بے اختیار ہنسنے لگے۔ بے شمار دولت کی کنجی ان کے سامنے تھی، ان کے ہاتھوں میں تھی۔ عبداللہ سلطان نے ڈبہ اپنے بیگ میں ڈال دیا اور پھر بتیاں بجھا کے کمرے سے باہر آ گئے۔ بیسمنٹ سے واپسی کا سفر آسان تھا۔ انہوں نے اوپر آ کے کیمراز دوبارہ سے کھولے، سارے لاکرز بند کیے، چیزیں سمیٹی، کمپیوٹر بند کیا، چابیاں جگہ پہ رکھیں، ساتھ ہی وہ فوٹیجز بھی مٹا دی جن میں وہ دونوں کہیں ساتھ نظر آئے تھے۔ سب کام بالکل صفائی سے کر کے عبداللہ سلطان وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ چاروں لاہور کے دورے سے واپس آئے تو ان پہ ہیرو کی گمشدگی کی خبر کسی عیاں ہوئی۔ ان سب کے اوپر جیسے پتھروں کی برسات ہو گئی۔ وہ 30 ملین ڈالرز کے نایاب ہیرے جو ان کی بے شمار دولت سے نوازنے والے تھے، وہ کوئی ان کی غیر موجودگی میں چوری کر کے لے گیا۔ لیڈی اقتدار نے پورے ہسپتال میں دھوم مچا دی، ہر کسی سے تفتیش کی، ظلم کی انتہا عبور کر لی، لیکن ہیرے اسے نہیں ملے۔ چور جو بھی تھا بہت صفائی سے کام کر کے گیا تھا۔ CCTV فوٹیج بھی ساری مٹا چکا تھا۔ کچھ دن بعد جب لیڈی اقتدار اپنے قصر کے لاؤنج میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی تب کسی کی کال آئی۔ ان کے چہرے پہ ناگوار سا تاثر تھا، موڈ پہلے ہی سے خراب تھا۔ فون پہ نظر ڈالی، عبداللہ کالنگ۔ لیڈی اقتدار نے کال اٹھا کے فون کان سے لگایا۔ کیسی ہو لویزا؟ عبداللہ سلطان مزے لینے والے انداز میں بولے۔ لیڈی اقتدار کے چہرے پہ لکیروں میں اضافہ ہوا، اسے کچھ بری طرح سے ٹھٹکنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بھی کچھ حد تک اندازہ لگا چکی تھی کہ ہیرے عبداللہ نے ہی چوری کیے تھے، بس اب تصدیق کرنا باقی تھی۔ تمہارے ہیرے میں نے چرائے ہیں۔ لیڈی اقتدار کرسی پر سے اٹھی، نگاہیں طیش ہوئیں، ان کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ اب وہ ہیرے کیسے لے؟ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ لیڈی اقتدار کی سانسیں بے ربط ہونے لگیں۔ اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔
تم جانتے ہو میں تمہارا حشر بگاڑنے کی کشش رکھتی ہوں عبداللہ، وہ ضبط کے کڑوے گھونٹ پیتے بولی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون کے اس پار جا کے عبداللہ سلطان کو گردن سے دبوچ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ عبداللہ سلطان پہ محض لیڈی اقتدار کے الفاظ نے کوئی اثر نہ کیا، وہ زور سے ہنسنے لگے۔ لیڈی اقتدار مزید مضطرب ہوئی۔ کچھ غلط تھا عبداللہ، اتنا پر اعتماد کیوں تھا؟ لیڈی اقتدار نے سوچا۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے راز سے واقف ہوں لویزا، تم لوگ اعضاء کا غیر قانونی کاروبار کرتے ہو نا؟ لیڈی اقتدار کے سر پہ خطرے کی گھنٹی بجنے لگے، وہ ڈھیلی ہو کے کرسی پہ بیٹھی۔ عبداللہ سلطان پوری تیاری کر چکے تھے۔ فرض کرو اگر میں اس عوام میں یہ بات پھیلا دوں، مجھے کوئی ثبوت دینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مجھے صرف شک ان سب کے دلوں میں ڈالنا ہوگا، پھر دیکھتے ہیں تم اس جذباتی عوام سے کیسے جان چھڑاؤ گی۔ عبداللہ سلطان مینیخیز انداز میں دھمکی دے رہے تھے۔ لیڈی اقتدار کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ لیڈی اقتدار غصے سے آنکھیں میچ کے بولیں۔ تم لوگ اب ہر ماہ مجھے رقم دیا کرو گے، بینک کے تھرو نہیں، میں کسی کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا، پورا کیش دیا کرو گے تم لوگ، ہر ماہ منہ مانگی قیمت۔ میں تمہاری سراغ کی حفاظت کروں گا، اور اگر مجھے شک ہوا کہ تم لوگ میرے قتل کے منصوبے بنانے لگے ہو تو مجھے تمہارے کاروبار کو تباہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ عبداللہ سلطان کے نزدیک ان کا پلان بے عیب تھا۔ لیڈی اقتدار بھی اس وقت چکرانے لگی تھی۔ عبداللہ کو مارنا ایک اچھا راستہ نہیں تھا، وہ لوگ عبداللہ کے ذریعے ہی منی لانڈرنگ کرواتے تھے۔ اس صورت میں اگر عبداللہ چلا گیا تو اتنی ساری دولت کہاں جائے گی؟ لیڈی اقتدار بے بس ہونے لگی تھی۔ عبداللہ بھی اس کے ہاتھوں کو جکڑنے میں کامیاب رہے تھے۔ تمہیں ہماری پارٹنرشپ کا خیال نہیں آیا عبداللہ؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی، وہ اندر سے بے چین ہونے لگی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملین ڈالرز کے ہیرے کیسے بازیاب کرواتی۔ پارٹنرشپ والی بکواس اپنے پاس رکھو لویزا، اور ہاں ایک بات بتانا بھول گیا، تمہارے اسپتال میں ایک نرس کام کرتی ہے روشنی، اس نے ہی مجھے اسپتال کی بیسمنٹ تک پہنچایا، خیر اس کا کام بھی تمام کر دینا لویزا۔ عبداللہ سلطان لا تعلق سے انداز میں بولے۔ لیڈی اقتدار کو مزید تب چڑھی۔ تمہارا موازنہ تو میں کتوں سے بھی نہیں کر سکتی عبداللہ، آواز میں بے پناہ نفرت اور کڑواہٹ لیے وہ بولی تھی۔ کتے سے تمہارا موازنہ کتے کی شان میں تذلیل کے مترادف ہوگا، کم سے کم کتا وفادار تو ہوتا ہے، تم تو ایک گدھے سے بھی بدتر ہو، تم بے وفا ہو عبداللہ، دغا باز ہو۔ وہ اپنی کڑواہٹ کا پورے دل سے اظہار کر چکی تھی۔ عبداللہ سلطان کا زوردار قہقہ گونجا، انہیں اپنی شان میں کہے گئے الفاظ جیسے بالکل بھی برے نہ لگے۔ میں صرف ایک شاطر بزنس مین ہوں لویزا، تم مجھ سے سیکھنا چاہیے۔ اب میں اس روشنی کو بتا چکا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں، اب اس کو مارنے کا کام تم کر لو گی، اب بے سکون سے بے پناہ دولت کے مزے اڑاؤں گا۔ اور بس عبداللہ سلطان نے کال کاٹ دی۔ لیڈی اقتدار غصے سے کپکپانے لگی، اس نے ہاتھ سے مکہ بنایا اور ٹیبل پہ زور سے مارا، اور یہاں سے شروع ہوئی تھی ان ظالم ہیروں کی داستان۔ ہیرے جو محض ایک پتھر ہی تھے، فرق یہ تھا کہ وہ چمکتے تھے اور ذرا خوبصورت تھے۔ ان کی یہی چمک تھی جس نے انسان کی عقل کو مفلوج کر دیا تھا، انہیں اپنے اصل سے غافل کر دیا تھا۔ ماضی کو پس پشت دھکیل کے حال میں قدم بڑھاتے ہیں۔ وہ چاروں حسب معمول عافیت زندگی کی بیسمنٹ میں واقع اس ملاقاتی کمرے میں جمع تھے۔ جب سے احمد کی واپسی ہوئی تھی تب سے یہ سلسلہ کچھ زیادہ چل رہا تھا۔ طاقت کھو جانے کا خطرہ، دولت کھو جانے کا اندیشہ، احمد ان کے لیے تباہی کا دوسرا نام تھا۔ وہ لوگ اس کی واپسی پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کرسیاں گول دائرے کی صورت لگائی گئی تھیں۔ شمس ان سب کو کچھ بتانے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ہیرے اس کے آفس کے لاکرز میں نہیں تھے لیڈی، شمس نے بجھے ہوئے انداز میں بتایا۔ لیڈی اقتدار نے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ہیرے وہاں نہیں ہوں گے، وہ موت سے پہلے میں بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ خیر ہم یہاں پہ ایک خاص مقصد کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے تفصیل چاہیے، کیا اس ہفتے مہر نے کچھ غیر معمولی کیا؟ وہ روبدار انداز میں بولی۔ وہ بولتے بولتے سرسری سی نظر ہر فرد پہ ڈال دیا کرتی تھیں۔ درانی نے حلق صاف کیا اور بولنا شروع کیا۔ نہیں لیڈی، اس کی پل پل کی خبر رکھی ہے میں نے، اب تک کچھ بھی غیر معمولی نہیں کیا۔ سرینا ہوٹل کے بعد وہ دونوں ملے نہیں، لیکن مہر نے اپنے فون پہ اس سے باتیں کی ہیں، لیکن باتوں کی فطرت بھی بس عام سی ہے، یعنی حال احوال کام کے متعلق۔ اس دوران مہر عبداللہ کے دوستوں کے گھر بھی گئی ہے، یعنی وہ ہیروں کی کھوج میں لگی ہوئی ہے۔ درانی نے بات ختم کی۔ لیڈی اقتدار نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ مہر کے اتنے صاف ستھرے پیٹرن کے پیچھے ایک بہت بڑا خطرہ بھانپ چکی تھی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اس سب نے میرا شک اور بھی بڑھا دیا ہے۔ سب ذرا چونکے، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اس سب نے شک کو کیسے بڑھا دیا۔ تم سب غور کرو، وہ نظریں جھکائے دماغ پہ زور ڈالتے بولیں۔ احمد سے ملاقات سے پہلے مہر کتنی غلطیاں کر رہی تھی، وہ پینک کے عالم میں تھی، وہ ایک کے بعد ایک گڑبڑ کر رہی تھی، اور اب سب کچھ کتنا سیدھا ہو گیا۔ لیڈی اقتدار مسکرائی۔ احمد کے آنے کے بعد وہ اب ایک گڑبڑ بھی نہیں کر رہی ہے۔ یقیناً یہ ہمت، یہ طاقت اسے احمد نے دی ہے۔ جہاں تک فون پہ باتوں کا سوال ہے، پتہ کراؤ مہر کے پاس کون کون سے پارسلز آئے ہیں اور کہاں سے۔ اگر احمد واقعی اس کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ بخوبی واقف ہوگی کہ ہم اس کی کالز ٹیپ کر رہے ہیں۔ وہ دونوں اگر واقعی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو کسی دوسرے موبائل کے ذریعے اپنی باتیں کر رہے ہوں گے، اور یہ باتیں صرف ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ سب بہرحال صرف انداز ہیں، ابھی بھی ہمیں تصدیق نہیں کر سکتے۔ مجھے بس ایک اشارہ چاہیے، ایک تگڑا اشارہ احمد کی طرف سے، اس کے بعد ہم اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔
کمرے میں موجود ہی فرد لاجواب تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنی ملکہ کی ذہانت سے واقف نہ تھے، لیکن اتنی باریکی اور بھینائی سے ساری صورتحال کو پرکھنا ان سب کے لیے متاثر کن ضرور تھا۔ اب آتے ہیں مدعے پہ۔ لیڈی اقتدار کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ ظاہر آئی۔ مہر کی دکھتی رگ کیا ہے؟ ہم آخر اسے جرائم کی دنیا میں کیسے پھانس سکتے ہیں؟ نظریں اٹھا کے وہ ہر فرد کے اوپر گاڑنے لگی۔ اس کی بیٹی کو اغوا کر لیتے ہیں، وہ وہی کرے گی جیسا ہم کہیں گے۔ شمس نے ایک تجویز پیش کی۔ نیلوفر سرنام میں ہلانے لگی۔ نہیں، وہ پاگل ہو جائے گی، وہ عنایت سے جدائی ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی۔ مجھے یقین ہے اگر ہم نے اسے اغوا کیا تو وہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ نیلوفر کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور پھر اس کے دماغ میں کچھ سوجنے لگا۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ ایک بے عیب سا پلان اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا تھا۔ کیا ہے کہ نیلوفر نے مسکراتے ہوئے نچلا ہونٹ دبایا۔ مہر کے ساتھ میں نے کوئی 8 ماہ گزارے ہیں، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں اور اس کی دکھتی رگ سے بھی۔ نیلوفر زیر لب ہنسی۔ کس چیز کی بات کری ہو نیلوفر؟ لیڈی اقتدار کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ نیلوفر ہی اس صورت میں ان سب کی مدد کر سکتی تھی۔ یہ نہ پوچھے کہ کیا چیز ہے، بلکہ یہ پوچھے کہ مہر کی دکھتی رگ کون ہے۔ اگلے لمحے وہ سب کو اپنی شیطانی منصوبہ بتانے لگی۔ سب سنتے گئے، سب کے چہرے پہ خوشی پھیلنے لگی۔ منصوبہ بے عیب تھا، مکمل تھا۔ اوہ مہر! مناج کی گاڑی اسلام آباد کے کشادہ مدھم دھوپ کی کرنوں میں نہاتی سڑکوں پہ رواں تھی۔ پچھلی سیٹ پہ اس کی خالہ اور خالو تھے جو کہ بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ مناج کے چہرے پہ بھی مختصر مسکراہٹ تھی، دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ گاڑی میں خاموشی تھی اور فتح کی آمد کی خبر بھی۔ مناج اپنی نئی پرواز کرنے والی تھی، ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ میرا نام مناج ہے اور میں اپنی زندگی کے 27 سال اپنے مقصد سے محروم رہ کے گزارے ہیں۔ میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ میں باوقار ملکہ ہوں۔ میری امی نے بھی مجھے یاد دلایا کہ میں ایک باوقار مہارانی ہوں، اور پھر دورے نے بھی میری یاد دہانی کروائی کہ میں ایک ملکہ ہوں، ایک قیمتی ملکہ۔ ہم سب ہی قیمتی ہیں اور اپنی زندگی کی مہارانی بھی، بس ہمیں اس چیز کا احساس نہیں۔ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں معتبر بنائیں تو آپ کی پہچان ہوگی کہ آپ کتنی خاص ہیں۔ آپ اس رب کی مخلوق ہیں، خاص کیسے نہ ہوں گی؟ گاڑی اس کمرشل مکان کے سامنے رکی، وہی مکان جس میں مناج نے حسام سے کام کروایا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ بالآخر وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئی تھی۔ بلکہ یہ منزل کہاں، یہ تو بس ایک سٹاپ تھا، سفر تو ابھی شروع ہونا تھا۔ مناج کی بے جان آنکھیں آج جیت کا جشن منا رہی تھی۔ وہ فخریہ تاثر لیے گاڑی سے اتر کے عمارت کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگی۔ غفلت میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ میں اپنے آپ کو تکلیف دینے لگی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میرا جسم اللہ کی امانت تھا، مجھے اس کا خیال رکھنا تھا، مجھے اپنا خیال رکھنا تھا، مجھے اپنے لیے جینا تھا۔ میں سب بھولنے لگی تھی۔ اتنے سالوں کی غفلت سے میں جاگ گئی ہوں اور اب اپنے مقصد سے آشنا ہوں کہ میں پیچھے نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے ان تاریک وقتوں میں واپس قطر نہیں جانا چاہتی ہوں۔ تحریک حرر فاؤنڈیشن، 21ویں صدی کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شروع کی جانے والی شاندار مہم۔ عمارت کے اوپر بینر پہ بڑے بڑے ہندسوں میں لکھا گیا تھا۔ مناج نے ایک تازہ ہوا کا جھونکا اپنے اندر اتارا۔ تحریک حرر کے آفس کے باہر دورے اور حسام کھڑے گرم جوش مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ہی گنتی کے چند لوگ بھی تھے جو کہ اس نئے نویلے امپلائیز تھے۔ اپنے خالہ خالو کے ساتھ وہ سٹیپس چڑھ کے دورے اور حسام کی طرف لپکی۔ بہت بہت مبارک ہو مناج۔ دورے پیشہ نے پھولوں کا گلدستہ مناج کے حوالے کیا اور اسے گلے سے لگایا۔ وہ اپنی دوست کی کامیابی سے بہت خوش نظر آتی تھی۔ مناج کے خالو کے چہرے پہ فخریہ مسکان بکھری تھی۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے دعائیں دیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے عمارت پہ لگے اس بورڈ کو دیکھنے لگی تھی۔ اب وہ سب دروازے کی طرف بڑھے۔ شیشے کے دروازے کے باہر ایک لال ربن لگا ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں تو اس کا جواب آسان ہے، میں بس اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اس قدر تاریک زندگی سے نکالا ہے، مجھے جینے کی امید دلائی، میں بس اس رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں مروں اور جب حساب کتاب کے لیے اٹھائی جاؤں تو میرا رب مجھ سے پوچھے، وہ مجھے بولے کہ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ مناج ہاتھ میں کینچی تھامے اس لال ربن کو کاٹنے لگی۔ اس کے برابر میں اس کے خالہ خالو تھے، اس کے پیچھے حسام اور درے اور ان کے پیچھے حرر کے باقی امپلائیز تھے۔ مناج کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس قدم کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی، سب کچھ بدل جانا تھا، سب کچھ بہت مختلف ہو جانا تھا۔ کیا وہ واقعی سب کے لیے تیار تھی؟ مناج نے لرزتے دل کے ساتھ ربن کاٹ دی۔ ہاں، میں یہ سب اپنے لیے ہی کر رہی ہوں۔ ہم ہر اچھا کام اپنے لیے ہی کرتے ہیں، ہر نیکی بس ہمیں ہی فائدہ دیتی ہے۔ یہی تو معتبر بننے کی مشق سے میں نے سیکھا۔ کام بھلے سے مشکل ہو لیکن ہمیں کرنا چاہیے اگر وہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں بھی اس معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی جدوجہد کر کے بس اپنی آخرت سنوارنا چاہتی ہوں۔ آخر میں ہم سب کا ٹھکانہ تو وہ ہے نا، بس اس لیے
میرے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ اس عدم میں کامیاب ہوں گی کہ نہیں، لیکن میرے لیے یہ اہم ضرور ہے کہ اس عدم کے لیے جان لگا دوں۔ میں بس جب اٹھائی جاؤں تو کم سے کم اپنے رب کو یہ بتا سکوں کہ میں غیرت مند ہی۔ تیرے بندوں کو تڑپتا دیکھ کے میں نے آنکھیں بند نہ کی، میں نے کم سے کم کوشش کی، اور فتح دینے والا تو بے شک تو ہی ہے میرے رب۔ میں مناج، آپ سب کی باس، میں تحریک حرر کی اس نئی شروعات میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ حرر کے اندر مناج کی اپنی پیٹھ پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پہ حرر کے تمام امپلائیز ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے۔ اس کی دائیں طرف حسام تھا اور بائیں طرف در فشاں۔ حسام کے برابر میں مناج کے خالو اور در فشاں کے برابر میں خالہ۔ وہ اپنی ازلی مشینی انداز میں بات کرتی تھی۔ اب کی بار آواز میں گرج نمایاں تھی، جس کی وجہ سے آواز میں روب جھلکتا تھا۔ حرر کا مطلب ہوتا ہے آزادی، آزاد ہونے کا حق ان کو دینا جو اس حق سے محروم ہے۔ یہی ہماری اولین ترجیح ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی اس مقصد سے گہرا لگاؤ نہیں، اس مقصد کے اوپر اپنی جانیں عزیز ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی وہ جست نہیں ہے، تو آپ اسی وقت استعفیٰ دے کے جا سکتے ہیں۔ ہم یہاں لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ اگر آپ لوگوں میں اس تحریک کو لے کر خلوص نہیں، تو حرر کی یہ دروازے آپ کے لیے بند ہیں۔ مناج نے تقریر مکمل کر کے ایک سرد نگاہ سارے امپلائیز پہ ڈالی۔ کوئی امپلائی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ مناج یہ دیکھ کے دل سے خوش ہوئی۔ بالآخر حرر کی شاندار تحریک کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آزادی سے محروم ہونا کیسا گزرتا ہے۔ میں بھی قید میں تھی، میری بھی اس قید کا فائدہ اٹھاتے مجھے میری کڈنی سے محروم کیا گیا۔ میں اس تکلیف و درد کو سمجھتی ہوں، لیکن اب مجھے کسی چیز کی شکایت نہیں ہے۔ میرے ساتھ وہ سب اس لیے ہوا تھا تاکہ میں سب سے سیکھ سکوں۔ مجھے میرے اللہ کی ہر مصلحت سمجھ میں آنے لگی ہے۔ بس اب یہی میرا عزم ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی، اور عزم کی تکمیل کے لیے میں ہر حد عبور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ صبح احمد نے مہر کو میسج کر دیا تھا کہ دوپہر کے اوقات میں وہ فارم ہاؤس پہنچ جائے۔ وہ خود ایک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے فارم ہاؤس سے کافی دور گاڑی کھڑی کی اور پھر پیدل فارم ہاؤس پہنچا۔ مہر وہاں نہیں پہنچی تھی اور یہی وہ چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا مہر کے پیچھے تعاقب کار تعین کیے ہوئے تھے اور فی الحال وہ نظروں میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ فارم ہاؤس کے سبزہ زار میں مہر کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے آدھی آستین کی سفید شرٹ اور بلو پاجامے پہنے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں کالا چشمہ بھی لگایا ہوا تھا اور ہاتھ میں مہنگی اسمارٹ واچ تھی۔ کچھ دیر بعد مہر نے اپنی مرسیڈیز فارم ہاؤس کے باہر روکی۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ آج کل وہ اپنے دشمنوں کے ڈر سے عنایا کو خود ہی اسکول سے لیتی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتری، موبائل نکالا تو اس میں احمد کا میسج بھی تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مہر نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ وہ آج بلا شبہ حسین لگ رہی تھی۔ سر پہ فلورل پیٹرن والا بندانہ بندھا ہوا تھا، کوہنیوں تک آتی آستینوں والی فلورل پیٹرن والی فراک جو ٹخنوں تک آتی تھی۔ چہرے پہ ہلکا پھلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ فارم ہاؤس کا بڑا دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوئی تو اس سے پشت کیے احمد کھڑا موبائل پہ مگن تھا۔ وہ احمد کی طرف بڑھی۔ احمد نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی۔ رسمی الیکس لے کے بعد دونوں نے بات شروع کی۔ میں نے آج آنکھیں کھول کے گاڑی چلائی تھی، مجھے یقین ہے ایک نیلی گاڑی میرا تعاقب کرتی گئی ہے۔ وہ فخریہ سا ہو کے احمد کو بتا رہی تھی۔ احمد اس کے انداز پہ مسکرایا، اسے بھی سن کے اچھا لگا۔ بڑا ہی تیر مار لیا آپ نے، مصنوعی لاتعلق انداز میں اس نے تبصرہ کیا۔ مہر کے چہرے پہ ہنوز مسکراہٹ برقرار رہی۔ وہ دونوں پتھروں کے بنے ایک راستے پہ چل رہے تھے۔ دائیں اور بائیں طرف گھنے گھنے درخت تھے۔ پرندوں کی چہچہانے کی آواز مسلسل ان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ موسم بھی کافی خوشگوار تھا، ہواؤں کا گزر بسر بھی ہوتا جا رہا تھا۔ اس ٹھنڈی اور پرسکون فضا میں وہ دونوں یوں ہی چلتے گئے۔ آپ کا تعاقب نہیں کیا جا رہا؟ مہر نے چنبے سے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو نہیں، اور اچھا ہی ہے۔ میں اپنی واپسی کی خبر فی الحال ان پہ کھولنا نہیں چاہتا۔ جب تک اس فارم ہاؤس کی چھان بین نہ کر لوں تب تک تو بالکل نہیں۔ وہ سادگی سے گردن جھکائے مہر کو بتاتے گیا۔ مہر نے سرعت سے اس بات میں سر ہلایا۔ پتھریلا راستہ اپنے اختتام پہ پہنچ گیا۔ اب وہ لوگ ہموار سے سبزہ زار میں تھے۔ سبزہ زار کے بیچوں بیچ ایک سٹرکچر کھڑا کیا ہوا تھا جو کہ دکھنے میں کافی ماڈرن اور حشاش بشاش تھا۔ سٹرکچر کے عقب میں ہی نیلے پانی سے افروز سوئمنگ پول بھی تھا۔ مہر اور احمد دونوں ہی سوئمنگ پول کی طرف بڑھنے لگے۔ کیا ہیرے ادھر مل جائیں گے؟ مہر نے ساتھ چلتے ہوئے احمد سے پوچھا۔ احمد نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، مجھے یقین ہے یہاں ہیرے موجود نہیں ہیں۔ اب آپ شروع ہو جائیں مایوس ہونا۔ میں جانتا ہوں میری آفس میں کہیں بات کا آپ پر کوئی اثر تو نہیں ہوا ہوگا۔ وہ مصنوعی خفا سے انداز میں کلام ہوا۔ مہر زیر لب ہنستی۔ نہیں پروگرامر صاحب، میں نے شکایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ چہرے پہ خوشمگی مسکراہٹ سجائے بولی تھی۔ اپنی ماں کا جملہ دہرایا تو دل میں ایک الگ سی تکلیف ہوئی تھی۔ احمد نے بھمیں اٹھا کے نگاہوں میں عجب لیے اسے پوچھا۔ مہر اس کے کالے چشمے کے پیچھے اس کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پروگرامر صاحب؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مہر نے نہ سنا، خیر اسے برا بھی نہ لگا، نہ جانے کیوں۔ اب دونوں سوئمنگ پول کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ ویسے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہاں ہیرے نہیں ملیں گے؟ مہر نے اب کی بار پوچھا۔ احمد نے اب اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھ دیا۔ اس کی کالی نگاہیں وہ اب دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گردن موڑی اور انگلی سے سٹرکچر کے سامنے ایک
چیز کے اوپر اشارہ کیا۔ یہ بوتلیں لگتی تھیں، کسی مشروب کی، کیونکہ میں نے وہ بوتلیں دور سے ہی دیکھ لی تھیں۔ یہ جگہ میرے مطابق ایک پارٹی پلیس ہے۔ پارٹی پلیس میں عبداللہ صاحب جیسا شاطر بزنس مین کبھی بھی ہیرے نہیں چھپائے گا۔ مہر سمجھ گئی تھی، اس نے سر اوپر نیچے ہلایا۔ اب دونوں اسٹرکچر کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ اسٹرکچر میں داخل ہوئے تو ایک بہت ہی دلچسپ منظر ان کی آنکھوں کی زینت بنا۔ دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر کا حال بے حد خراب تھا۔ ہر طرف شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، ٹیبل پہ تاج کے پتے بکھرے ہوئے تھے، زمین پہ جگہ جگہ پلاسٹک کے ساشے رکھے تھے جن میں سفید سا مادہ تھا۔ استغفر اللہ، احمد اچنبے سے بولا۔ مہر کو اس ماحول میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ مجھے تو شک ہونے لگا ہے کہ آپ عبداللہ صاحب کی بیٹی نہیں۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا۔ میں سمجھی نہیں، مہر ناسمجھی سے بولی تو احمد بس اپنے آپ ہی مسکرا دیا۔ اپنی مسکراہٹ دبائے آنکھوں میں شرارت تاثر لیے وہ ایک دفعہ پھر سے بولا، سچ سچ بتائیں، آپ تو ایسی نہیں ہے نا؟ مہر کو جیسے کرنٹ لگا، اسے احمد کا یہ کہنا بہت برا لگا۔ احمد، وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی ہوئے گویا ہوئی۔ احمد زیر لب ہنس دیا۔ مہر منہ موڑ کے خفگی سے ناک سے کوڑنے لگی۔ اچھا مذاق کر رہا تھا۔ احمد ہنسی کو قابو کرتے ہوئے بولا۔ مہر اب بھی کچھ غیر آرام دہ سی تھی۔ پھر دونوں کی نظر اس ہال کی دیوار پہ لگی ایک بڑی سی تصویر پہ پڑی۔ تصویر میں کوٹ پہنے عبداللہ سلطان تھے، ان کے برابر میں کالی ساڑی پہنے ہوئے نیلوفر کھڑی تھی۔ دونوں بھرپور مسکرا رہے تھے۔ مہر کا سر شرمندگی کے مارے جھکتا چلا گیا۔ نیلوفر کا بھی اس ہولناک جگہ سے کوئی تعلق تھا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف احمد فاتحہ سے مسکرا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ احمد نے مہر کی طرف نظریں گاڑی۔ مہر نظریں چرانے لگی۔ نیلوفر، اور بس احمد زور سے ہنسنا شروع ہو گیا۔ مہر کا شرمندگی کے مارے سر جھکتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کی اچھی لڑکی کو اس کے دفاع میں کچھ بولنا نہیں چاہیں گی؟ وہ بولا۔ مہر نے اب اپنے تاثرات نارمل کیے۔ بس اب چھوڑے، ہم چھان بین شروع کرتے ہیں۔ وہ دانستہ طور پہ بات کا رخ بدل گئی تھی۔ احمد نے بھی چہرے کے تاثرات نارمل کر گیا۔ احمد اور مہر نے فارم ہاؤس کی تلاشی لی۔ مین ہال میں تو ابھی کچھ نہیں ملا۔ اندر ایک کمرہ بنا تھا جس میں وہ لوگ گئے۔ ان دونوں نے اس کی بھی چھان بین شروع کی۔ کمرے میں خاص کچھ نہ تھا۔ انہوں نے الماری کھولی تو اندر سے کپڑوں کا پہاڑ باہر نکلا۔ یہ کپڑے مردوں والے تو عبداللہ سلطان کے لگتے ہیں، یہ لیڈیز کپڑے، کیا ایسے کپڑے نیلوفر پہنتی ہے؟ احمد نے کپڑوں کو دیکھتے کہا۔ مہر جھک کے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ نیلوفر کا سٹائل ہے، وہ ایسے ہی کپڑے پہنا کرتی تھی۔ مہر ہر کپڑے کو دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یعنی نیلوفر کا کردار بہت مشکوک ہے۔ آپ کے مطابق وہ اچھی لڑکی تھی، مگر یہاں کچھ اور کہانی لگ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے نیلوفر دوہری شخصیت کی حامل لڑکی ہے۔ احمد چہرے پہ شاطر مسکراہٹ سجائے بولا۔ مہر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ نیلوفر کو برا تسلیم کرنے پہ تیار نہ تھی۔ یہ حقیقت اس کے اوپر گراں گزر رہی تھی۔ دوہری شخصیت؟ یہ کچھ زیادہ نہیں؟ مہر نیلوفر کے دفاع میں بولی۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میری دوست کہتی تھی کہ تفتیش کے دوران اندازے لگائے جاتے ہیں اور پھر ان اندازوں کے ذریعے اپنے آگے کی تفتیش کا سانچہ کھینچا جاتا ہے۔ میں بس یہی کہہ رہا ہوں۔ اور پھر ان سب سے نیلوفر کے کردار کو بہت مشکوک کر دیا۔ یعنی آپ کے سامنے وہ اتنا اچھا بنتی تھی کہ آپ اس کی برائی آنکھوں سے دیکھ کر بھی جھٹلانے کے لیے تیار ہیں۔ مہر کا چہرہ بالکل بجھ گیا، آنکھوں میں سے چمک اتر گئی، دل کے کھانے میں تکلیف بھی ہوئی تھی۔ کیا آخر وہ لڑکی جسے وہ اتنا ماں اپنی بہترین دوست سمجھتی تھی، وہ اس طرح کی نکل رہی تھی؟ اب آپ مجھے نیلوفر کے بارے میں بتائیں۔ وہ کیا کرتی ہے؟ کہاں جاب کرتی ہے؟ اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ جو بھی آپ جانتی ہیں مجھے سب بتائیں۔ احمد بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مہر کا دل بھاری ہونے لگا۔ دل کا ایک کونا تھا جو نیلوفر کو یوں مجرم قرار دینے سے کترا رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ نیلوفر اپنے آفس میں سربراہی کرسی پہ شان سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ اس نے پنک سلیو لیس کرتی پہ آرگنزا کا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ گاؤن پہ پنک پھول بنے ہوئے تھے۔ بالوں کو اس نے بے ترتیب سے جوڑے میں بندھا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں سرسا تاثر لیے اس نرس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اور آج کیوں دیر سے آئی ہو؟ نیلوفر کی آنکھیں اندر تک اس نرس کو ملامت کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ میری طبیعت آج بھی کچھ خراب سی تھی، نرس نے گردن جھکا کے نادم سے انداز میں جواب دیا۔ اس نے اپنے قدم اس سفید چمکتے دمکتے فرش میں اتارے۔ اپنی ہیلز پہ تحکم سے چلتے ہوئے وہ سہمی ہوئی نرس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ باندھے ہوئے اس نرس کو سرد گھوری سے نواز رہی تھی۔ تم عافیہ زندگی میں کام کرنا ڈیزرو نہیں کرتی۔ آواز میں واضح برہمی تھی، انداز کرک تھا۔ یو آر فائرڈ۔ میم ایسا نہ کریں، میری طبیعت واقعی خراب تھی، نرس نے التجا والے انداز میں کہا۔ مجھے سب سے کوئی غرض نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ نیلوفر کا انداز بے نیاز تھا۔ وہ واپسی میں اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ نرس بجھی ہوئی چال چل کے واپس چلے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ نیلوفر کے سامنے کچھ بھی کہنا بے فیض تھا۔ نیلوفر لیڈی اقتدار کے ہسپتال عافیہ زندگی کی سینئر مینیجر ہیں۔ وہ لیڈی اقتدار کے دونوں ہسپتالوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ میں نے سنا ہے وہ کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں، وہ لاپرواہی برداشت نہیں کرتی۔ ان کے نزدیک سب کچھ بالکل اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ نیلوفر اس اصول پرستی کی وجہ سے ہی لیڈی اقتدار کے ہسپتالوں نے آسمان کی بلندیوں کو عبور کیا ہے۔ نیلوفر اپنی ہیلز پہ ہی تحکمانہ چال
چلتی اس گولف کلب میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک عورت کی طرف بڑھی جو کہ عمر میں اس سے تھوڑی ہی بڑی تھی۔ کیسی ہو شیلا؟ ہاتھ پھیلاتے ہوئے وہ گرم جوشی انداز میں بولی۔ دونوں نے گلے سے لگ کے نازک سے انداز میں گال سے گال ملائے۔ اف، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی نیلوفر، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ شیلا کے انداز میں مصنوعی سی خفگی تھی۔ اف شیلا، تم تو جانتی ہوئی ہسپتال میں ڈاکٹر اور نرسز کتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں، بس ان کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ نیلوفر کے انداز میں نروٹھا پن تھا۔ گیم شروع کریں؟ لیکن نیلوفر بہت زیادہ ورکوہولک نہیں ہے، وہ دیگر سرگرمیوں میں اور سپورٹس میں بھی انوالو رہتی ہے۔ وہ گولف کھیلتی ہے، چیس کھیلتی ہے، بیڈمنٹن کھیلتی ہے، وہ ایک بہترین کھلاڑی ہے۔ کیوں؟ آپ نے انہیں کھیلتے دیکھا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ ہاں، بہت مرتبہ، میں ہمیشہ ان سے ہار جاتی ہوں، مہر نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک بہترین کھلاڑی ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ ایک بدترین کھلاڑی ہیں۔ مہر کے چہرے کے تاثرات تنگ سے گئے۔ گولف کا گیم ختم کر کے وہ شہلا کے ساتھ شاپنگ مال میں آ گئی۔ میں نے سنا ہے کہ داملانو کے نئے بیگز لانچ ہوئی ہیں، تمہارے ہاتھ وہ لگے؟ شیلا نے پوچھا۔ وہ دونوں بیگز کے سٹور میں داخل موجود تھیں۔ کیسے نہیں لگے؟ مہنگے بیگز تو میرا جنون ہے شیلا، جس دن وہ لانچ ہوئے تھے میں نے اسی دن منگوا لیے، نیلوفر نے فخریہ انداز میں بتایا اور شانیں اچکا دیں۔ لکی یو، شیلا کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نیلوفر فیشن انتھوسیسٹ ہے، انہیں نئے نئے بیگز خریدنا بہت پسند ہے اور وہ جمع کرتی بھی رہتی ہیں۔ وہ نئے نئے کپڑے، مہنگے ہیلز خرید کے جمع کرتی ہیں، انہیں فیشن سے عشق ہے۔ احمد مہر کی بات غور سے سن رہا تھا، اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ کچھ تھا جو اسے ٹھٹک رہا تھا، کچھ تھا جو اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس دل ہی دل میں جانتا تھا کہ نیلوفر ان کے لیے اہم تھی۔ یہ نیلوفر تو مجھے بورنگ سی لگی، سیلف آبسیسڈ نارسسسٹ ٹائپ سی۔ احمد دماغ میں ایک ہی نقطے کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اب یقین آنے لگا کہ نیلوفر دوہری شخصیت کی حامل ہے، وہ دو زندگیاں جی رہی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا نیلوفر ہمیشہ سے ہی دولت مند تھی؟ احمد نے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے احمد، مہر کچھ الجھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نیلوفر کو ٹریس کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے آپ بتائیں کہ اس نے کس یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے؟ احمد نے اپنا موبائل نکالا، موبائل پہ وہ کسی کو میسج لکھنے لگا تھا۔ راولپنڈی میڈیکل کالج۔ احمد نے میسج ٹائپ کر کے موبائل جیب میں ڈالا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ مہر کو تجسس ہوا۔ کل تک مجھے علم ہو جائے گا کہ نیلوفر کی دولت اچانک آئی ہے یا وہ پہلے سے ہی دولت مند تھی۔ مجھے نیلوفر اس تفتیش میں بہت اہم لگ رہی ہے۔ میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا، لیکن میرا نیلوفر سے سامنا ہو چکا ہے۔ وہ والی نیلوفر، یہ والی دو الگ الگ انسان ہیں جیسے۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ سب کو دکھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ در حقیقت ویسی نہیں ہے۔ مہر کو بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، معاملہ وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہی جا رہا تھا، وہ کافی کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ اسی وقت مہر کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، وہ فوراً سے احمد کی طرف مخاطب ہوئی۔ نہیں نہیں، نیلوفر کا اس کیس میں تعلق نہیں ہو سکتا۔ احمد نے مشکوک ہو کے آنکھیں چھوٹی گئیں۔ جو قرضہ مجھے دیا ہے وہ کسی اور ہسپتال کی طرف سے، ایسا نہ بول۔ یعنی نیلوفر کا اس معاملے میں ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی اس کا ہسپتال کا ہاتھ۔ مہر کے دل کو قرار آنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم سنابل کو بھی دیکھ لیں گے، آپ قرضے کے ڈاکس لے کر آ جائیے گا، مہر نے سر اس بات میں ہلایا، اور کل ہم دوسرے فارم ہاؤس میں جائیں گے۔ احمد کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری، اور وہ بھی ساتھ۔ مگر کیوں؟ کیونکہ اب وقت آ گیا میں ان سب کو بتا دوں کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں میں تپش در آئی۔ مہر کے اس فارم ہاؤس میں پہنچنے کی خبر ان سب تک پہنچ گئی تھی، وہ سب شوق کے عالم میں تھے۔ ملاقاتی کمرے کی سفید بتیاں روشن تھیں۔ وہ پارٹی پیلس کیسے پہنچ گئی، وہ بھی اکیلے؟ نیلوفر چونک گئی تھی۔ شاید ہیروں کو تلاش کرتے کرتے وہ پہنچ گئی ہو، شمس نے اپنی رائے پیش کی۔ نیلوفر سر نفی میں ہلانے لگی، دماغ میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ نہیں، عبداللہ نے اسے سب کچھ چھپایا تھا۔ نیلوفر کو اب یقین آنے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ لیڈی اقتدار بے تاثر لیے انہیں سن رہی تھی، ماتھے پہ لکیریں نمایاں تھیں۔ شاید اب قدم بڑھانے کا وقت آ پہنچا ہے، مہر کو جرائم کی دنیا کا فرد بنانا ہی ہوگا۔ نیلوفر، تم اپنے پلان پہ کام شروع کرو، ہم یہ کام اب جلد ہی کریں گے۔ مجھے اب یقین آ چکا ہے کہ مہر احمد کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، لیڈی اقتدار صفاق سے لہجے میں بولی۔ کمرے میں بیٹھے ہر فرد کا دل حلق میں آ گیا۔ ایک انسان جو معصوم ہوا کرتا تھا، وہ جلد ہی اس دنیا کا حصہ بننے والا تھا، اس دنیا کی کالک میں کالا ہونے جانے والا تھا۔ سب یہی سوچ رہے تھے، سب کو اپنی داستانیں یاد تھیں کہ کس مجبوریوں کی طرح انہیں اس دنیا میں لے آئیں۔ دولت اور طاقت سے محبت ان کی کمزوری بنی اور وہ اس دنیا میں کھنچے چلے گئے۔ سب کو اپنی اپنی داستان بخوبی یاد تھی۔ اب تیار کر لو، لیڈی اقتدار کی بھاری گرجدار آواز گونجی، اور وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے اب دیر نہیں کرنی، حکم جاری کر کے وہ کمرے سے چلے گئے۔ جیسا کہ پلان کیا گیا تھا، مہر اور احمد اگلے دن فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے۔ مہر گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ احمد قرضے کے وہ پیپرز بغور دیکھ رہا تھا جو سنابل کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ وہ آنکھوں میں مشکوک سا تاثر لیے ان ڈاکس کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے ان ڈاکس کی تصویر لی اور اپنے جرمنی والے دوست علی کو وہ تصویر بھیج دی۔ اس نے علی کو کال ملائی، اسے کچھ وقت پرانی کال بھی یاد آئی۔
جو اس نے علی کو کی تھی، اور جب اس نے مدد مانگی تو علی نے انکار کر دیا۔ اسے سب یاد تھا۔ کچھ دیر میں علی نے کال اٹھا لی۔ علی، میں نے تمہیں کچھ ڈاکس بھیجی ہیں۔ یہ ایک ہسپتال کے ڈاکس ہیں جو کہ ایک آدمی کے نام ہے جو کہ بظاہر جرمنی میں رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ جرمنی میں نہیں رہتا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ہسپتال اس بندے کی بھی نہیں ہے۔ میرے اندازوں کی تصدیق کرو اور پھر اپڈیٹ دو۔ احمد نے نہ کوئی سلام کی نہ ہی حال دریافت کیا، بس حکم جاری کرنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اب بھی اس سے خفا تھا۔ ناراض ہو؟ فون کے اس پار سے علی کی آواز گونجی۔ بس کام کر دو، تمہارا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ ہفکے سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ مہر نے ایک مشکوک نگاہ احمد پہ ڈالی۔ اب احمد نے موبائل پرے رکھا۔ مزے کی بات، نیلوفر کے بارے میں بھی چھان بین کروا لی ہے؟ احمد مہر کی طرف مڑے بغیر بولا۔ مہر حیران ہوئی۔ آپ کے ہر جگہ اتنے لنکس کیسے نکل جاتے ہیں؟ مہر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ احمد مدھم سا مسکرایا۔ کیونکہ میں لنکس بنانے میں ایفرٹ ڈالتا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اس عوض وہ میری مدد کرتے ہیں۔ اس دنیا میں احسان کی بھی تجارت ہوتی ہے مہر۔ احمد پرسکون ہو کے مہر کو بتانے لگا۔ مہر نے مختصر سی گردن اوپر نیچے ہلائی۔ خیر، نیلوفر یونیورسٹی میں پڑھنے تک کرائے کے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ اس کی ماں نہیں تھی۔ جابس کر کے، ڈراموں میں کام کر کے وہ اپنے خرچے پوری کرتی تھی۔ میرٹ میں اس کا ایڈمیشن ہوا اور پھر اس کی ڈگری مکمل ہوئی، اور اچانک سے وہ بے حد امیر ہو گئی تھی۔ ویسے اتنا بھی اچانک نہیں۔ عافیہ زند کی جو کہ لیڈی اقتدار کا ہسپتال ہے، اس میں جاب ملنے کے کچھ ماہ بعد وہ حد سے زیادہ امیر ہو گئی۔ اب آپ خود سوچیں کہ آخر کوئی اتنی جلدی سے دولت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یقیناً اس ہسپتال میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھیانک۔ لیڈی اقتدار کا کردار بھی ہمارے لیے مشکوک ہے۔ وہ پرجوش ہو کے مہر کو بتاتے گیا۔ مہر کو بھی سمجھ آ گئی تھی، سب کچھ واقعی مشکوک تھا۔ مہر کا دل ڈوبتے چلا گیا، اسے سب تھکانے لگا تھا۔ معاملات تھے کہ سمٹنے کی بجائے الجھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ آئے دن کی بھاگ دوڑ سے تنگ آنے لگی تھی۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ فارم ہاؤس بالکل خالی تھا، یعنی ایک فرنیچر بھی ہاؤس میں نہ تھا۔ مہر اور احمد خالی ہاتھ ہی واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وقت ضائع ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کے مہر نے تبصرہ کیا۔ احمد کسی گہری سوچ میں تھا۔ مجھے لگتا ہے اسے خالی کیا گیا ہے، احمد بے تاثر سے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ مہر الجھی۔ مطلب کہ فارم ہاؤس کو خالی کیا گیا۔ یقیناً انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں ان فارم ہاؤس کے بارے میں علم ہو گیا ہے، تو بس ان کو خالی کروا لیا گیا، کیونکہ خود دیکھیں یہاں پہ مٹی کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ احمد اپنی دریافت کے بارے میں مہر کو بتانے لگا۔ مہر نے اب سر جھٹک کے گاڑی چلانا شروع کی۔ گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں پہ رواں تھی۔ ٹھیک اسی وقت احمد کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ اسے علی کی طرف سے میسج موصول ہوا تھا۔ احمد تیزی سے وہ میسج پڑھنے لگا، اور وہ میسج پڑھتے پڑھتے پہلے اس کے چہرے پہ الجھن بکھری اور پھر یہ الجھن مسکراہٹ میں بدل گئی، خوشمگی مسکراہٹ۔ آج سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کیا پتہ چلا۔ احمد کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ آنکھیں منور تھیں۔ مہر اس کی طرف متوجہ ہوئی، دماغ میں سوال در سوال آ رہے تھے۔ وہ قرضہ، وہ جو ہسپتال ہے نا؟ ایک زوردار کہکا احمد نے بلند کیا۔ مہر تھوڑی الجھی، اس کے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ احمد نے اپنی ہنسی پہ قابو پا لیا۔ آنکھوں میں جنون لیے اس نے الجھی ہوئی مہر کو دیکھا۔ وہ جس جرمن آدمی کے نام ہے 10 سال پہلے مر چکا ہے۔ مہر کے سر پہ جیسے پہاڑ آ کے ٹوٹ گیا۔ اس نے جھٹکا کھا کے بے اختیار بریک پہ پیر دبایا۔ چرچراہٹ کی آواز کرتے گاڑی بیچ سڑک پہ رک گئی۔ اسی کے ساتھ مہر کے پیچھے چلتی گاڑیاں بھی یکدم بریک لگانے لگیں۔ مہر بریک لگنے کی آوازیں سڑک پہ گونجنے لگیں۔ گاڑیاں آپس میں ٹکراتے ٹکراتے بچ گئیں۔ مہر حواس باختہ سے عالم میں احمد کو دیکھ رہی تھی جو کہ زور سے ہنسے جا رہا تھا۔ پیچھے سے ہارن کی زوردار آوازیں اور لوگوں کی لان تان سنائی دی تو مہر جاگی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل کو تھاما اور ہڑبڑاہٹ کے عالم میں گاڑی چلانا شروع کی۔ آنکھیں اب بھی بے یقینی کے مارے کھلی ہوئی تھیں۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی بڑا جھٹکا لگ گیا ہے، احمد مسکراتے ہوئے تبصرہ کرنے لگا۔ کچھ وقت لگا مہر کو اپنے شوق پہ قابو پانے میں۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا گیم کیسے کھیل لیا؟ یعنی وہ ہسپتال سنابل وہ اس آدمی کا تھا ہی نہیں جسے میں اس سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ سمجھ رہی تھی۔ مہر واقعتاً حیران تھی۔ احمد نے چہرے پہ سنجیدگی طاری کی اور سر ہاں میں ہلایا۔ یہ پاکستان ہے، قانون کی ناک کے نیچے سے کام کیسے کیے جاتے ہیں یہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کو اپنے حریف کی طاقتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اب آپ کو یقین آ جانا ہی چاہیے کہ نیلوفر مشکوک ہے، اور ساتھ ساتھ لیڈی اقتدار بھی اس سب میں ساتھ ہے۔ آپ کو اپنے حریف کے بارے میں علم ہو جانا چاہیے۔ احمد سمجھانے والے انداز اختیار کرتے بولا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ مہر کنفیوز ہو کے بولی۔ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا مہر، اب وہ لوگ ہی کریں گے جو بھی کرنا ہے۔ مہر کے چہرے پہ شاطر مسکراہٹ بکھری۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا احمد۔ مہر اکتا گئی تھی، یہ سب اس کے سر پہ سوار ہو رہا تھا۔ دیکھیں مہر، میں پہلے سے جانتا تھا کہ لیڈی اقتدار اس سب کے پیچھے تھی۔ میں نیلوفر کو بھی جانتا تھا، میں شمس سے بھی واقف ہوں، عافیت زندگی کے کالے کرتوت سے بھی۔ لیکن اگر میں آپ کو اچانک سے اتنا کچھ بتاتا تو آپ کبھی بھی یقین نہ کرتی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی، ثبوت پیش کیے، تاکہ آپ خود سے اپنے دشمنوں کو جان سکیں، ان کی طاقتوں کو جان سکیں۔ نہ بھولیں یہ جنگ جتنی میری ہے اتنی آپ کی بھی ہے، اس میں آپ کو بھی لڑائی کرنی ہوگی۔ میں بس آپ کو تیار کر رہا تھا۔ آپ اپنے دشمنوں کو جان گئی ہیں، آپ کی ٹریننگ ہو چکی ہے، آپ آگے سب کچھ سنبھال سکتی ہیں۔ احمد نے بات مکمل کی۔ مہر کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو یعنی بس مجھے انتظار کرنا ہے کہ آگے وہ لوگ کیا کریں گے؟ بس، مہر بولی۔ احمد پرجوش ہو کے سر اوپر نیچے ہلانے لگا۔ ہاں جی، اب آپ میری ہدایات سنیں۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے کام آئیں گی،
اور احمد مہر کو باقی کے سفر کچھ ہدایات دینے لگا۔ مہر بھی ان سب باتوں کو ذہن نشین کرنے لگی۔ 1 ہفتے بعد دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ کی کرنیں قصر کی دیواروں پہ وار کی ہوئی تھیں۔ دن کے اس وقت قصر سنہرا سا نظر آ رہا تھا۔ مہر اپنے قصر کے لاؤنج پہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے عنایہ حسام کے ساتھ ہی تھی۔ آخری ملاقات کے بعد مہر نے احمد سے کوئی بات نہ کی تھی، نہ ہی شمس نے اسے تنگ کیا تھا۔ اسے احمد کی ہر بات، ہر ہدایت یاد تھی اور وہ بھی اپنے حریف سے ٹکرانے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ٹھیک اسی وقت لاؤنج میں ملازمہ داخل ہوئی۔ مہر کے کانوں میں قدموں کی جاپ پڑی تو وہ چوکنا ہو گئی۔ اس نے ملازمہ کے اوپر نظر ڈالی جس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ مہر کے چہرے پہ رونق سی آ گئی۔ بہت لمبے عرصے بعد اس نے ماں نے اسے خط بھیجا تھا۔ اس کے چہرے پہ اداس مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ میم، آپ کی والدہ کی طرف سے خط آیا ہے۔ مہر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ملازمہ نے وہ خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ماں کا خط جہاں اس کے اوپر خوشگوار تاثر چھوڑ دیتا تھا، وہیں یہی خط دل میں بہت سی مدفن تکلیفوں کو ابھرنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ ماضی کی تکلیف دہ یادیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ مہر نے لفافے سے بھورا ریپر نکالا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ ہماری شہزادی، ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہیں گے کہ آپ کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ہم ہر روز آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید کسی دن آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ روز رات کو اس امید سے سوتے ہیں کہ صبح ہماری آنکھ کھلے تو آپ ہمارے سامنے ہوں۔ مگر مہر، آپ نہیں آتی اور شاید آپ کبھی نہ آئیں، مگر ہم آپ کا انتظار کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے بیٹے بھی ملک سے باہر چلے گئے اور ہمارے سر پہ آیا کو بٹھا گئے، مگر کیا ایک ماں کے لیے یہ کافی ہوتا ہے؟ مہر، ہم آپ کو یہ خبر سنانا تو نہیں چاہتے تھے مگر ہم مجبور ہیں۔ ہمیں اسٹیج 4 بریسٹ کینسر ہے مہر۔ شوگر کی وجہ سے ہماری کیمو بھی نہیں ہو سکتی اور اب ہم اپنی موت کے انتظار میں اپنے یہ دن گزار رہے ہیں۔ ہمارا جسم اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ختم ہو رہے ہیں مہر، اور بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ کیا آپ اسے ہماری آخری خواہش سمجھ کے پوری نہیں کر سکتی؟ کیا آپ ہم سے ملنے نہیں آ سکتی؟ کیا ہمارے ان دنوں میں آپ ہمارے ساتھ نہیں رک سکتی؟ کیا ہم آپ سے کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں مہر؟ اپنے آخر کے دن بھی ہم یوں ہی آپ کے انتظار میں کاٹ دینے والے ہیں، وہ جو بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، آپ کی والدہ شمائلہ عظیم۔ مہر ہاتھ میں وہ خط تھامے کسی بت کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ اس خط پہ ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ مہر کی روح کو سنگین پچھتاوے نے جکڑ لیا، وہ گہرے رنج میں مبتلا تھی۔ اس کا دل بالکل بھاری ہونے لگا تھا، نادید بوجھ اس کے دل پہ سوار ہو گیا تھا۔ وہ اس بوجھ زدہ دل کے ساتھ بھلا کیسے جی سکتی تھی؟ وہ کیسے ان پچھتاووں سے جان چھڑا سکتی تھی؟ وہ کیسے وہ کھویا ہوا وقت واپس لا سکتی تھی؟ لاؤنج میں بیٹھے اپنے آنسوؤں سے خط کو بھگوتے وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ مہر کو اس لمحے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ کس طرح سے اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہ کر سکی؟ وہ آخر کس چیز کی انہیں سزا دیتی رہی؟ وہ کیوں ایک اچھی بیٹی نہ بن سکی؟ وہ اس لمحے مہر بنت عبداللہ سلطان کی زندگی ایک سوالیہ نشان بننے لگی تھی۔ خط اس کے ہاتھوں سے پھسل کے گود میں جا گرا۔ مہر گیلی سانس اندر کھینچتی کھڑی ہوئی تو وہ خط زمین پہ جا گرا۔ پیر اپنی چپلوں میں گھسیٹتے وہ لاؤنج سے باہر نکلی۔ سبزہ زار کراس کر کے وہ گھر سے باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں سوار ہوئی۔ اسے اب کسی چیز کا ہوش نہ تھا، اسے بس اپنی ماں سے ملنا تھا، بس ان سے معافی مانگنی تھی، ان کو احساس دلانا تھا کہ وہ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا وہ اس سے کرتی تھی۔ انہیں بتانا تھا کہ وہ ان سے جدا رہنا چاہتی نہیں تھی لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ بس کسی طرح دل اپنی ماں کو اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی ماں کے گھر کے سامنے روکی۔ حواس باختہ سے عالم میں وہ گاڑی سے اتری اور اندر جانے لگی۔ اسے گھر کے گارڈز تک نے اسے اندر جانے سے نہ روکا۔ اس کا دماغ بالکل سن تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس بات سے بھی انجان تھی کہ اس گھر میں اس کی ماں کا کمرہ کون سا تھا۔ اف مہر! بھٹکتے بھٹکتے وہ اپنی ماں کے کمرے تک پہنچی۔ بستر پہ لیٹی اپنی کمزور سی بوڑھی ماں پہ اس کی نظر پڑی تو اس کے قدم زنجیر ہوئے، دل پہ جیسے خنجر برسنے لگے۔ آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی ماں کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے وہ ہمیشہ اپنی ماں سے بھاگتے رہی تھی۔ ایک قدم بڑھانا اس کے لیے مشکل تر مشکل ہوتا گیا۔ وہ اپنے آپ سے جنگ کرتے ہوئے، اپنے دل پہ بسے ان جذبات سے جنگ کرتے ہوئے ایک ایک قدم بڑھتی گئی اور شمائلہ کے پاس پہنچی۔ ان کے سرہانے کھڑے ہو کے ان کے نورانی چہرے کو دیکھنے لگی جس پہ نہ جانے کتنی لکیریں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ان کے لیے محبت چھلکتی تھی، سالوں کی دبی وہ محبت جس سے مہر بھاگتی رہی تھی۔ اس ہی محبت نے آج جوش لیا تھا۔ وہ ان کے سرہانے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کے نورانی چہرے کو عجب سے دیکھنے لگی۔ ماں، مہر نے بالکل دھیمی سی آواز میں کہا۔ آنسوؤں کا ایک پھندا اس کے حلق میں نکلا۔ یکدم شمائلہ کی آنکھ کھلی۔ اپنے سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کے ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلنے لگیں۔ ڈھیروں جدوجہد کر کے وہ اٹھ کے بیٹھی۔ مہر کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے بستر پہ بیٹھ گئی۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، وہ اب بھی شرمندہ تھی۔ وہ آنکھوں میں عجب لیے مہر کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مہر کو صدیوں کے انتظار کے بعد دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں محرومی اور چہرے پہ ترسا ہوا سا تاثر تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بھاری بھاری سانسیں لینے لگیں۔
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی آخرکار ان سے ملنے آ گئی تھی۔ مہر، شمائلہ بھاری بھاری سانسیں لیتے ہوئے بولی، کہہ دیجیے یہ خواب نہیں ہے۔ مہر نے شفقت سے شمائلہ کی جھری زدہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ اداس سا مسکرا دی۔ سالوں سے جو دیوار ان دونوں کے بیچ میں نافذ تھی وہ آج دم توڑ گئی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ مہر نے آنسوؤں کا ایک اور پھندا نگلتے کہا، آج ہم مکمل ہو گئے مہر، اب ہم سکون سے مر سکیں گے۔ شمائلہ نے مہر کے شفاف چہرے پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ مہر پھر سے رونے لگی۔ کہیں نہیں جائیں گی آپ؟ مہر نے اپنے آنسو پوچھتے کہا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہیں آپ، اور خوبصورت بھی، کیا واقعی آپ ہمیں نہیں چھوڑیں گی؟ شمائلہ کی کمزور آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ نہیں، اور ہم آپ کے کینسر کا علاج کروائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا ماں۔ شمائلہ کی مسکراہٹ ڈھیلی پڑی، ماتھے پہ لکیریں ابھریں، چہرے پہ الجھن لیے وہ مہر کو دیکھنے لگی۔ کون سا کینسر؟ شمائلہ نے جیسے ہی پوچھا تو مہر کرنٹ کھا کے کھڑی ہوئی۔ وہ اداسی، وہ سالوں بعد ملنے کی کھوئی ہوئی ہوا اب سر پہ صرف اور صرف خطرہ منڈلانے لگا تھا۔ آپ نے خط بھیجا تھا، ماں نے بتایا تھا آپ کو کینسر ہے۔ مہر بلند آواز میں تائید کرنے لگی، اس کے وجود میں انتشار پھیلنے لگا تھا۔ نہیں مہر، ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں بھیجا، ہم بالکل صحت یاب ہیں۔ شمائلہ نے بھی آواز اونچی میں جواب دیا، اور مہر، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ ہم نے شکایتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ مہر کے دماغ میں وہ قول دہرانے لگا جو وہ اسے کہا کرتی تھی، اور خدایا وہ کیسے نہ پہچان سکی۔ ہم نے شکایتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ ماں نے شکایتیں کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن ماں نے آج شکایت کی، وہ کیوں نہ سمجھ سکی؟ مہر نے نظر اٹھا کے شمائلہ کو دیکھا جو کہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ اسے احساس ہوا جیسے اچانک سے شمائلہ کی آنکھوں میں خوف منڈلایا ہوا تھا۔ اسے ان کی آنکھوں میں سایہ دکھائی دیا۔ مہر، پیچھے دیکھیں، شمائلہ چلائیں۔ کچھ زوردار اس کے سر کی پشت سے ٹکرایا۔ مہر کے کان بجنے لگے، وہ جھٹکا کھا کے گھٹنوں کے بل زمین پہ جا گری، اس کا سر بے اختیار جھک گیا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ مہر اپنا سر اٹھا نہیں سکی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی، سارا منظر گڈمڈ ہونے لگا۔ مہر، شمائلہ کی آواز مہر کے کانوں میں گونجی۔ مہر کا سر بھاری بھاری ہوتا چلا گیا، آوازیں آنا بند ہوتی گئیں، آنکھوں پہ چھائی دھند بڑھتے چلی گئی۔ اٹھاؤ ان دونوں کو، پیچھے سے آواز گونجی۔ آواز شناسہ تھی، مگر دماغ اس قدر مفلوج تھا کہ وہ آواز پہچان نہ سکی۔ اس کو محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے اس کے بازو تھامے تھے۔ سر کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور جو ہی مہر بنت عبداللہ سلطان نے اپنا ہوش کھو دیا، کاش وہ اپنا ہوش نہ کھوتی، کاش۔ لیڈی اقتدار اپنے شاہانہ سے دراز کمرے میں قیام پذیر تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا خوبصورت عکس دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں نسوانی پرفیوم کی خوشبو معدوم تھی۔ اس نے اپنا سفید مامتو پہنا ہوا تھا، اور گردن پہ پتھرون کی خوبصورت مالا۔ اپنے لبوں پہ وہ لپسٹک لگا رہی تھی۔ اپنی سفید ہیلز پہ بھرپور شان و شوکت سے چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکلی اور قصر کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اسی کی منتظر نظر آ رہی تھی۔ لیڈی اقتدار کے آتے وہ لڑکی احتراماً کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پہ پراعتماد مسکراہٹ بکھری، وہ بالکل پرسکون لگتی تھی۔ لیڈی اقتدار تنی ہوئی گردن لیے صوفے پہ بیٹھی اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ لڑکی بھی بیٹھ گئی۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ لیڈی اقتدار کے انداز میں مصنوعی نروٹھا پن تھا، اپنی انگلی کو کنپٹی کی طرف لے گئی جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دور فشاں۔ وہ دور فشاں تھی، آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر لیے، چہرے پہ پراعتماد سی بے رحم مسکراہٹ سجائے وہ گویا ہوئی۔ لیڈی اقتدار کے لب اوہ میں ڈھل گئے، اس کے انداز میں ملکہ کی بے نیازی تھی۔ میرے گارڈز بتا رہے تھے کہ تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جس سے مجھے فائدہ ہوگا، لیڈی اقتدار اپنے روایتی مغرور انداز میں بولی۔ صرف یہی نہیں، میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں بدلے میں بہت کچھ چاہتی ہوں۔ وہ عام دور فشاں سے مختلف لگتی تھی، اس کے انداز میں عام دور فشاں جیسی نزاکت تھی نہ ہی اپنائیت، اس کے انداز میں صرف اور صرف بے دردی اور بے رحمی تھی۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ لیڈی اقتدار نے بھویں اکٹھا کر کے کہا۔ دولت اور طاقت دیں گی؟ دور فشاں آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی۔ لیڈی اقتدار زیر لب ہنس تھی، پھر مسکراہٹ دبائے چہرے پہ سنجیدگی چھائے وہ دور فشاں کو دیکھنے لگی۔ پہلے خبر بتاؤ، لیڈی اقتدار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے کالے دھندے کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ تحریک حرر کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ وہ لوگ اسی تحریک کا حصہ ہیں، میں بھی بظاہر انہی کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ دور فشاں کے چہرے پہ مختصر مسکراہٹ تھی۔ لیڈی اقتدار کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ تو کیا مجھے ان کے علم سے ڈرنا چاہیے؟ لیڈی اقتدار نے اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کیا۔ بالکل، کیونکہ وہ لوگ آپ کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دور فشاں کی مسکراہٹ گہری پڑی۔ مگر؟ لیڈی اقتدار نے جواباً مسکرا کے دور فشاں کو دیکھا۔ مگر اگر آپ مجھے اپنا دوست بنا لیں، دور فشاں معنی خیز انداز میں بولی، تو میں آپ کو سب کچھ صحیح وقت پر بتاتی رہوں گی، اور بدلے میں مجھے چاہیے دولت اور طاقت، بے شمار دولت اور بے شمار طاقت۔ دور فشاں کی آنکھوں میں آگ تھی، الگ ہی تپش تھی۔ یہ شعلہ باز آنکھیں اس سے پہلے کسی نے اس میں نہ دیکھی تھیں۔
مجھے تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں، پہلے میں تمہارا امتحان لوں گی، مجھے کچھ ایسا بتانا جو کہ مجھے واقعتاً فائدہ پہنچائے، تب ہی شاید تمہیں اپنا دوست تسلیم کر لوں۔ لیڈی اقتدار نے کہا مگر دور فشاں کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑی ہونے لگی۔ میرا انتظار کیجیے گا لیڈی، میں آپ کی شان حضور میں ایک خبر جلد پیش کروں گی۔ چہرے پہ سرد سا تاثر لیے وہ ڈرائنگ روم سے قدم بڑھانے لگی۔ لیڈی اقتدار متاثر کو نگاہوں سے اس پر اعتماد لڑکی کو جاتے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ بکھری۔ تو یعنی کھیل دلچسپ ہو جانے والا تھا۔ اس کے جاتے ہی زیر لب تبصرہ کیا۔ دور فشاں کا قصر کا بڑا دروازہ بور کر کے باہر جانے لگی۔ آنکھوں میں لگن اور جنون لیے وہ قصر سے دور جانے لگی۔ وہ واقعی دور فشاں کا مختلف روپ تھا، وہ روپ جو کسی کے گمان تک میں نہ تھا۔ اللہ جی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ دور فشاں کیا چیز نکل آئی ہے؟ دور فشاں واقعی ان کے ساتھ مل گئی ہے یا پھر یہ گیم کر رہی ہے؟ گیم اسے کرنے تو نہیں دے گی مناج، اور وہ اس طرح سے انہوں نے پورا ابھی سٹارٹ بھی کر دیا گیم کھیلنا۔ کیا پتہ یہ خود سے ہی بڑی بن رہی ہو کہ میں پھر ان کی ہیلپ کر لوں گی، یا پھر واقعی اس کو دولت اور طاقت چاہیے۔ پر اس کو کیوں چاہیے؟ یہ تو اچھی تھی، یہ تو بہت اچھی تھی، شاید یہ اچھی نہیں ہو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اور مہر وہ ٹریپ ہو گئی، اس کو وہ پکڑ کے لے گئے۔ اب وہ اس کی اماں کو رکھیں گے اس کے سر پہ بندوق اور اپنا کام نکلوائیں گے۔ اور کام کون سا نکلوائیں گے؟ وہی وہ جو کالے پیسے کو سفید کرنے والا کام ہوتا ہے وہ والا کروائیں گے۔ ہاں، اور نیلوفر کی بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے۔ تو اوور آل نا گیم سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب یہ دور فشاں والا نئی چیز آ گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ احمد کو وہ کیوں نہیں مار سکتے؟ اب نا یہ قسم کی جنگ ہوگی اور یہ مائنڈ گیم ہوگی، مزہ آنے والا ہے بھائی مجھے تو۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ایپیسوڈ کافی لمبی تھی، 7 قسطیں ہو گئیں، اب رہ گئی ہیں ہماری 5 قسطیں، تھوڑی سی رہ گئی ہیں۔ چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔